Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 32. Dear student, this is the last lecture of the course. So in this lecture we will discuss few more concepts of leadership and OB اور اس کے بعد ہم کوئک ریکیپ کریں گے جو ابھی تک ہم نے مین ٹاپکس کور کیے ہیں یا کی کانسیپٹس کور کیے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کوئکلی اور اس کو ہم بریفلی ایکسپلین کریں گے اور ڈسکس کریں گے ان مین کانسیپٹس کو تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ان کانسیپٹس کی سمجھ آ جائے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس سے پہلے کہ اس لیکچر پہ بات کرنے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو گیو یو بریف اوور ویو آف لیکچر نمبر 31. Dear student, جیسے کہ سیکنڈ پارٹ آف دس کورس وی ور اسٹڈنگ دی او بی کانسیپٹس آرگنائزیشنل بیہیویئر کے بارے میں بات کر رہے تھے اور جو سیکشن 1 تھا اس میں ہم نے لیڈرشپ کی بات کی تھی. تو جو او بی کے جو ہم نے لاسٹ جو ٹاپک کور کیا تھا اس میں ہم نے ایچ آر ایم کو ڈسکس کیا تھا. یہ جو ہے آرگنائزیشن لیول انالیسز جب ہم کرتے ہیں او بی میں جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 3 لیول آف انالیسز ہوتے ہیں, کریٹیکل لیول آف انالیسز ہوتے ہیں او بی میں. ایک انڈیویجول لیول پہ ہوتا ہے, ایک گروپ لیول پہ ہوتا ہے, ایک آرگنائزیشن لیول پہ ہوتا ہے. تو آرگنائزیشن لیول میں جو مین تھیم ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ہے, کلچر ہے اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ پالیسیز اینڈ پریکٹسز ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دس از ویری امپورٹنٹ جو ہے آرگنائزیشنل پرسپیکٹو سے دس از ویری امپورٹنٹ ایچ آر ایم. بیسیکلی جو ایچ آر ایم پریکٹسز اینڈ پالیسیز ہیں یہ جو ہے سگنیفیکنٹلی انفلوئنس کرتی ہیں یا ڈٹرمن کرتی ہیں انڈیویجول کے بیہیویئر کے, گروپ کے بیہیویئر پہ کو اور الٹیمیٹلی جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ٹوورڈز دی جاب سیٹسفیکشن یا ڈسسیٹسفیکشن. اور اسی طرح آرگنائزیشنل سٹیزن شپ بیہیویئر اور ٹرن اوور ایبسنٹزم ان پہ ان کا افیکٹ ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ایچ آر ایم کیا ہے؟ ایچ آر ایم بیسیکلی از اے پروسیس اور وی کین سے اٹس اے فنکشن اور کنسرن ود دی مینٹیننگ اور مینیجنگ پیپل ان دی آرگنائزیشن. فرام ریکروٹمنٹ اور سلیکشن سے لے کر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, ان کی جو ہے انڈیویجولس کی امپلائیز کی پرفارمنس اپریزل ہوتی ہے, ان کی پروموشن ہوتی ہے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی انوائرمنٹ ہے, ورکنگ کنڈیشنز ہیں, جاب ری ڈیزائن ہے یا جاب ڈیزائن ہے یا جاب جو ڈیزائن اسٹرکچرز ہیں, کمپنسیشن ہے اور جو ریٹائرمنٹ تک جتنے بھی امپلائمنٹ ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں وہ ایچ آر ایم ڈیل کرتا ہے. تو بیسیکلی جیسے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ تو یہ بیسیکلی دس مینلی کنسرن ود دی مینیجنگ ہیومن ریسورس ان دی آرگنائزیشن فرام انٹری انٹو دی آرگنائزیشن, جب اس کی ریکروٹمنٹ کی ہے اور سلیکشن کی ہے اس کے جب تک وہ آرگنائزیشن کے اندر رہتا ہے ٹل دی ریٹائرمنٹ یا وہ والنٹری چھوڑ کے جاتا ہے آرگنائزیشن کو. تو جو بھی امپلائمنٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ ایچ آر ایم ڈیل کرتا ہے, ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن چھوٹی ہو یا بڑی ہو مینلی یہ جو ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہر آرگنائزیشن میں ٹو سم ایکسٹینٹ پریزنٹ ہوتا ہے. اور جو بڑی آرگنائزیشن ہوتی ہیں ظاہری بات ہے ان کے امپلائی زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ بڑا ہوتا ہے کیونکہ زیادہ امپلائی ریلیٹڈ ایشوز آتے ہیں. اور جو چھوٹی آرگنائزیشن ہوتی ہے ادھر میں بھی 1 یا 2 بندے ہوں, ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہے جیسے وہی ایچ آر ریلیٹڈ ایشوز کو ڈیل کر رہا ہو. بٹ چھوٹی آرگنائزیشن ہو, اسمال سائز ہو یا لارج سائز آرگنائزیشن ہو, بہرحال جو ہے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ جو ہے پریزنٹ ہوتا ہے آرگنائزیشن کے اندر. اور بیسیکلی کیونکہ ریسنٹ ایئرس میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے پتا چلا ہے کہ جو ون آف دی کریٹیکل اور جو ہے سکسیس فیکٹر فار دی آرگنائزیشن از دیئر ہیومن ریسورسز. کیسے اس ہیومن ریسورسز کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے, مینج کیا جاتا ہے, ریٹین کیا جاتا ہے, وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آرگنائزیشن کتنی سکسیسفل ہوگی. کیونکہ آرگنائزیشن جو بیسیکلی اٹس اے کلیکشن آف جو ہے پیپل, گروپ آف پیپل ہوتے ہیں. اور بیسیکلی جو آرگنائزیشن کی سکسیس فیلئر ہوتی ہیں یا جو بھی ڈیسیجن ہوتا ہے آرگنائزیشن کے اندر وہ انڈیویجولز یا امپلائز کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس وائی ہیومن ریسورس جو ہے موسٹ جو ہے امپورٹنٹ ایسٹ ہوتا ہے آرگنائزیشن کے لیے.
فائنینشیل ریسورسز بھی ہیں, ٹیکنیکل ریسورسز بھی ہیں, بٹ دیر از اے کنسنسس کہ ہیومن ریسورسز از موسٹ امپورٹنٹ ایسٹ فار دی آرگنائزیشن. دیٹس وائی آرگنائزیشن اس کو ویلیو دے رہی ہیں ہیومن ریسورسز کو, اور اس کے لیے ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے تاکہ جو بھی ہیومن ریسورس ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو مینیج کیا جائے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ایچ آر ایم پالیسی ہم نے ڈسکس کی تھی. ایچ آر ایم پالیسی کیا ہے؟ ایچ آر ایم پالیسی ہے بیسیکلی ایک گائیڈ لائنس ہیں جس میں ڈفرنٹ چیپٹرز ہو سکتے ہیں. پالیسی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, پالیسی مینول ہوتا ہے, جو جتنے بھی ایچ آر ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا. جیسے کہ فلاسفی ہے کہ ہاؤ وی ٹریٹ امپلائیز, کمپنسیشن کو بتایا جاتا ہے, ورکنگ آورس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اسی طرح پرفارمنس اپریزل کے پروسیس کو بتایا جاتا ہے, اسی طرح جو ہے کمپنسیشن کے بارے میں ذکر ہوتا ہے, اسی طرح ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کی پالیسیز جو ہے گائیڈ لائن دی جاتی ہیں جو ہے ایچ آر پالیسی مینول میں. ہیلتھ اینڈ سیفٹی انوائرمنٹ کی بات کی جاتی ہے, اسی طرح جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, لیو کے ایشوز ہیں, ڈسپلنری ایکشنز ہیں اور پروسیڈنگس ہیں, ان کے بارے میں ڈیٹیل گائیڈ لائن دی جاتی ہے تاکہ بیسیکلی دا پرپز از دیٹ کہ ایوری باڈی شوڈ انڈرسٹینڈ اور ان کے درمیان کنسنسس ہو کہ کیا آرگنائزیشن کی جو ہے پالیسیز ہیں ٹوورڈز جو ہے ڈیلنگ ود دی امپلائی ریلیٹڈ ایشوز اور امپلائی ریلیٹڈ جو ڈیسیجنز ہیں وہ کیسے کیے جائیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ایچ آر ایم پالیسی مینول جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آرگنائزیشن اسمال سائز ہو یا لارج سائز آرگنائزیشن ہو, بہرحال ایچ آر ایم پالیسی مینول بنانا چاہیے. ابھی یہاں پہ پریکٹس نہیں ہے ہمارے جو پاکستان میں موسٹلی آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں جو مینلی اسمال سائز آرگنائزیشنز بھی ہیں اور جو ہے مڈ سائز آرگنائزیشن بھی, ان میں بھی ایچ آر پالیسی مینول نہیں ہوتا. سو آئی وڈ ریکمینڈ اور سجیسٹ کہ ایچ آر پالیسی مینول ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک طرح سے جو ہے ایوری باڈی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ کیا جو ہے کن ایشوز کو, امپلائی ریلیٹڈ ایشوز کو کیا پالیسی گائیڈ لائن ہے اور کیسے ہینڈل کیا جائے گا. یہ مینیجر کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ اسے ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ آؤٹ کرے گا, اور امپلائیز کے لیے بھی ہے کہ انہیں ریفر کرتے ہیں پالیسی مینول کی طرف کہ کن کن ایشوز کو جو ہے اس کی طرف آرگنائزیشن کی کیا پالیسی ہے. سو آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ اور سجیسٹ کہ ایچ آر پالیسی مینول ہونا چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اگر آپ ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ میں اپنی آرگنائزیشن کے کام کر رہے ہیں اور آپ کی آرگنائزیشن میں ایچ آر ایم پالیسی مینول نہیں ہے تو آئی وڈ سجیسٹ اور ریکمینڈ یو ٹو ڈیزائن اور ڈیولپ دی ایچ آر پالیسی مینول, جس میں تمام امپلائی ریلیٹڈ ایشوز کو جو ہے کیسے ہینڈل کیا جائے گا یا کیا آرگنائزیشن کی پالیسی ایٹ لیسٹ ایک مینول فارم میں ہونی چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس کے بعد ہم نے بات کی تھی ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کی. تو تھیوریٹیکلی اسپیکنگ اگر بات کریں تو جو ہے ان تھیوری ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کو الگ کیا جاتا ہے, بٹ ان پریکٹس جو ہے ریکروٹمنٹ سلیکشن کو ایک ہائرنگ پروسیس کہا جاتا ہے. تو تھیوریٹیکلی جب ریکروٹمنٹ جب ایڈ کی جاتی ہے دی جاتی ہے نیوز پیپر میں یا کسی اور فارم میں, جب بیسیکلی پرپز ہوتا ہے کہ جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اٹریکٹ کیا جائے, تو جب اپلیکیشنز آتی ہیں اس پروسیس تک کو ریکروٹمنٹ کہتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اسکریننگ ہوتی ہے اپلیکینٹ کی, اور اس کے بعد جو انٹرویو ہوتا ہے اور ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر فائنل جو ہے ڈیسیجن ہوتا ہے امپلائمنٹ کا, تو وہ سلیکشن ہوتا ہے. بٹ پریکٹیکلی جو ہے جو ان پریکٹس جو آرگنائزیشن ہائرنگ پروسیس کہتی ہیں ریکروٹمنٹ سلیکشن جو ہے جب ایڈ دی جاتی ہے اس کے بعد انٹرویوز کے ریٹن ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد انٹرویو لیا جاتا ہے, اس کے بعد سلیکشن ڈیسیجن کیا جاتا ہے, اس کو ہائرنگ پروسیس کہتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن از اے ویری امپورٹنٹ فار آرگنائزیشن. بیسیکلی یہ ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں مین انٹری پوائنٹ ہے امپلائی کا آرگنائزیشن کے اندر آنے کا اور اس کو امپلائمنٹ ملنے کا. تو دیٹس وائی اگر آرگنائزیشن کی اچھی ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن پالیسی ہے, پروسیجر ہیں, فیئر اینڈ جسٹ ہیں, ریگرس ہے, تو دس مینس کہ انہوں نے جو کینڈیڈیٹ ہائر کیا اس کی جو پرسن اور جاب جو ہے فٹ زیادہ ہوگی, وہ جو ہے اس کی پرفارمنس اچھی ہوگی, جاب سیٹسفیکشن اس امپلائی کا اچھا ہوگا. دا کنسپٹ از دیٹ دی رائٹ مین فار دی رائٹ جاب. تو جتنی اچھے فیئر اینڈ جسٹ اینڈ ریگرس ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن پروسیجر ہوگا وہ اتنا ہی افیکٹ کرے گا جو ہے انڈیویجول کی پرفارمنس کو بھی اور آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو بھی اور ٹیم کی پرفارمنس کو بھی. دیٹس وائی ڈیئر اسٹوڈنٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کہ ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن پروسیجر جو ہونا چاہیے
یہ ریگرس ہونا چاہیے, فیئر اینڈ جسٹ ہونا چاہیے, کمپریہنسو ہونا چاہیے, تاکہ جو کینڈیڈیٹ ہائر کیا جا رہا ہے کسی اسپیسیفک جاب کے لیے, اس کی جو پلیسمنٹ کی جا رہی ہے وہ اپروپریٹ ہو, سوٹیبل ہو, اور دیر شوڈ بی اے میکسیمم فٹ بٹوین دی پرسن اینڈ دی جاب. تو جتنا پرسن اینڈ جاب کے درمیان فٹ ہوگا اتنی اچھی اس کی پرفارمنس ہوگی. اگر پرفارمنس اچھی ہوگی تو دس مینز اس کی جو ہے سیٹسفیکشن اچھی ہوگی. اسی طرح کمپنسیشن کو بھی اکارڈنگلی جو ہے ڈیزائن اس طرح کرنا چاہیے کہ جو ٹیلنٹڈ امپلائیز ہیں ان کو مارکیٹ سے اٹریکٹ کیا جائے, اور جو کمپیٹنٹ امپلائیز ہیں ان کو آرگنائزیشن میں ریٹین کیا جائے, اور ایٹ دی سیم ٹائم یہ بھی دیکھا جائے کہ ان نیسیسری ایکسپینسز تو نہیں ہے ان ٹرمز آف جو ہے کمپنسیشن. تو بیسیکلی آپ نے جو ہے آرگنائزیشن کے اندر اگر ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے فیئر کمپنسیشن اور آپ نے ان کو جو ہے فیئر پے دینی ہے, تاکہ وہ آپ کے جو ہے آپ کمپیٹنٹ امپلائیز اور ٹیلنٹڈ جو امپلائیز ہیں یا ٹیلنٹڈ پیپل اور جو اسکلڈ پرسن ہیں ان کو ہائر کر سکیں اور ان کو اپنے جو ہیں ادارے میں ریٹین کر سکیں. اور اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ, پھر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ از اے ویری امپورٹنٹ فنکشن آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں یہ ہوتا ہے بیسیکلی جو ہے ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کی جاتی ہے, دیکھا جاتا ہے دیر از اے ڈیفیشنسی ان اے پرفارمنس. اگر وہ کوئی انڈیویجول اس کے جو ہے پرفارمنس اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں, گولز ہیں, وہ نہیں اچیو کرا, سو دیر مائٹ بی جو ہے اس میں وہ اسکلز نہیں ہے, وہ اس میں ایبلٹیز نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے جو ہے پرفارمنس ٹارگٹ اچیو نہیں کر رہا. تو یا پرفارمنس اپریزل یا ایویلویشن کی بیس پہ بھی ڈیئر اسٹوڈنٹ جو یہ ٹریننگ نیڈ جو ہے وہ انالائز کی جاتی ہے, اسیس کی جاتی ہے, آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہے. اگر دیر از اے پرابلم پرفارمنس گیپ based on the annual review, تو we can identify کہ اس امپلائی کو ان ایریاز میں ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, اچھی آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں وہ اپنے امپلائیز کی کنٹینیوس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتی ہیں, کیونکہ وی آر آپریٹنگ ان ہائیلی جو ہے ڈائنامک انوائرمنٹ. تو اس میں یہ ہے اسکل سیٹ چینج ہو رہے ہیں, پروسیجرز, آپریشنز, اور جو مارکیٹ میں کمپٹیشن ہے کنٹینیوسلی جو ہے وہ جو ہے انٹینس ہوتا جا رہا ہے, اسکل سیٹ چینج ہوتے جا رہے ہیں, نیو ٹیکنالوجی آ رہی ہے. دیٹس وائی اٹس اے ویری امپورٹنٹ کہ جو آپ کے امپلائیز ہیں ان کے پاس جو ہے جو ٹریننگ کے تھرو وہ اسکلز ہونے چاہیے جو کرنٹلی آرگنائزیشن کو ریکوائر ہیں, یا جو انڈیویجول کو جاب کرنے کے لیے ضروری اسکلز ہیں چاہیے ہیں وہ اس میں موجود ہوں. تو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے جو ہے اس کے جو ہے اسکل سیٹس ڈیولپ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ڈیولپمنٹ لانگ ٹرم پرسپیکٹو میں کہ آپ دیکھیں کہ فیوچر میں اگر کسی امپلائی کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے یا فیوچر جاب رسپانسبلٹیز اس کی چینج ہیں, تو اکارڈنگ ٹو جو ہے چینج اسکل سیٹس اس کو جو ہے ایسے ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام ڈیزائن کیا جائے, تاکہ جب وہ فیوچر میں اپنی جو جاب رسپانسبلٹیز ہیں ان کو اچھے طریقے سے کر سکے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, جو افیکٹو یا سکسیسفل آرگنائزیشنز ہیں اور وہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں. یہ کاسٹ نہیں, بیسیکلی انویسٹمنٹ ہے. جب امپلائی کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ آپ جو ہے انویسٹ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی جو انڈیویجول کی پرفارمنس ہے وہ انکریز کرتی ہے, اس کا جو ہے جاب سیٹسفیکشن انکریز کرتی ہے, اس کی موٹیویشن لیول انکریز کرتا ہے, جو الٹیمیٹلی آرگنائزیشن کو بینیفٹ کرتا ہے. تو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ کاسٹ نہیں, یہ بیسیکلی انویسٹمنٹ ہیں جو امپلائیز پہ کی جاتی ہے. تو آرگنائزیشن جو اچھی آرگنائزیشن ہیں وہ اپنے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہیں امپلائیز کی. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ پرفارمنس اپریزل کی ہم نے بات کی تھی. اس میں یہ ہے کہ ایویلویٹ کی جاتی ہے انڈیویجول کی پرفارمنس, اس میں بیہیویئر دیکھے جاتے ہیں, کریکٹرسٹکس دیکھے جاتے ہیں, گولز دیکھے جاتے ہیں, ریزلٹس دیکھے جاتے ہیں کہ آیا اس نے اچیو کیے ہیں یا نہیں کیے. مڈ ٹرم بھی ہوتے ہیں, اینول ریویوز بھی ہوتے ہیں, اور اسی کی بیسس پہ ریٹینشن کا ڈیسیجن کیا جاتا ہے, پروموشن کے ڈیسیجن کیے جاتے ہیں, اسی کی بیسس پہ جو ہے انکریمنٹ اور بونسز کے ڈیسیجن کیے جاتے ہیں. تو ہم نے ڈیئر اسٹوڈنٹس پریویس لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کیا پرفارمنس اپریزل ایررز ہیں جن کو اوائڈ کرنا چاہیے جو ہے مینیجر کو جب پرفارمنس اپنے ایویلویٹ کرتا ہے, ریٹ کرتا ہے اپنے سب آرڈینیٹ کی. تو بیسیکلی جو ہے پرفارمنس اپریزل کی بیسس پہ جو ہے بہت سے ادر جو ایچ آر فنکشنز ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس وائی دیئر شوڈ بی اے فیئر اینڈ کمپریہنسو پرفارمنس اپریزل سسٹم ہونا چاہیے.
اس کے بعد ہم نے گول بیسڈ پرفارمنس اپریزل کی بھی بات کی تھی، جس میں مینیجر اور سب آرڈینیٹ مل کے اپنے گولز پہ جو ہے کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. اس کے بعد سپروائزر اس کو جو ہے مانیٹر کرتا ہے، فیڈ بیک دیتا ہے، اس کی جو ہے پروگرس کو مانیٹر کرتا ہے، مڈ ٹرم پروگرس کو ریویو کرتا ہے. اس کے بعد اینول اس کے دیکھتا ہے کہ اگر اس کو کوئی ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ سے دی جاتی ہے، اور ایٹ دی اینڈ اس کی جو ہے اوور آل جو ہے پرفارمنس اپریز کی جاتی ہے. ٹائم جو ہے ڈیوریشن ڈفر کر سکتا ہے، مڈ ٹرم 6 month بھی ہو سکتا ہے، اینول بھی ہو سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو پرفارمنس اپریزل اگر جسٹ ہوگا، فیئر ہوگا، اور جو بیہیویئر اور جو اس کے جو ہے ریزلٹ اورینٹڈ ہوگا، تو الٹیمیٹلی جو ہے اسپیسیفک فیڈ بیک دی جا سکتی ہے انڈیویجول کو کہ آپ کو کس ایریا میں کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کی کیا اسٹرینتھس ہیں اور آپ کی کیا ویکنیسز ہیں. تو اس کی وجہ سے انڈیویجول کی پرفارمنس انکریز کرتی ہے، موٹیویشن لیول انکریز کرتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہم نے بات کی تھی انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی. وی آر لیونگ ان دی جو ہے گلوبل ورلڈ. تو یہاں پہ جو اب آرگنائزیشنز ہیں وہ ایک کنٹری میں آپریٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک ملٹی نیشنل کارپوریشنز کا کانسیپٹ ہے، جس میں ایک کمپنی کے جو ہیں آفیسز جو ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں ہوتے ہیں. ایک جگہ ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، ڈفرینٹ کنٹریز میں ان کی پریزنس ان دی فارم آف سبسڈی ہو سکتی ہے، جوائنٹ وینچر ہو سکتی ہے، یا مرجر کی فارم میں ہو سکتی ہے. دیٹس وائی جو اب ہیومن ریسورس مینجمنٹ فنکشنز ہیں وہ اب انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں پرفارم کیے جاتے ہیں. اب ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کرنی ہے تو انٹرنیشنل لیول پہ کرنی ہے، دیکھنا ہے. اسی طرح ڈائیورسٹی کے ایشوز ہیں کہ اس میں ڈفرینٹ ایتھنک بیک گراؤنڈ، کلچر اور ریلیجیس بیک گراؤنڈ کے لوگ ایک جگہ ایک ورک انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں. اسی طرح جو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں اس میں انٹر کلچرل کمپیٹنس ہیں کہ مینیجر کی اب جو ہے سکسیس وہ ڈپینڈ کرتی ہے ملٹی نیشنل کارپوریشن میں اسپیشلی، کہ جس میں جتنی اچھی انٹر کلچرل کمپیٹنس ہوگی، اس کو ڈفرینٹ کلچر کا جو نالج ہوگا، ان کے ویلیوز اور نارم کا پتہ ہوگا، اور ایٹ دی سیم ٹائم اس کی اپنی کلچرل آئیڈینٹی بھی ہوگی. سو ہی کوڈ موٹیویٹ جو ہے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو وہ اچھے طریقے سے موٹیویٹ کر سکتا ہے، ان کو مینج کر سکتا ہے. اور اسی طرح جو ہے پرفارمنس اپریزل بھی ہے. یہ ایشوز جو ہیں اب انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں پرفارم کیے جاتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے آرگنائزیشن لیول پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹول کہہ سکتے ہیں، یا ایک جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں فنکشن ہے جو ڈٹرمن کرتا ہے انڈیویجول کی پرفارمنس کو، بیہیویئر کو، اور اوور آل آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے جو لیکچر میں ہم فیو مور کانسیپٹ جو ہیں لیڈرشپ اور او بی کے ہم ڈسکس کریں گے. ہم نے لیڈرشپ اینڈ او بی کو بڑا ہی ڈیٹیل میں ان 32 لیکچرز میں ڈسکس کیا ہے، اور دیر آر مینی ادر کانسیپٹ جو اس میں اتنی ریسرچ ہو چکی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنل بیہیویئر میں، لیڈرشپ میں، کہ اٹ از ناٹ پاسبل ٹو کور ان دیز 32 لیکچرز آل جو ہیں اس کے ٹاپکس. دیٹس وائی کچھ ٹاپکس رہ گئے تھے، اور دیر آر مینی ادر ٹاپکس جو ابھی تک نہیں کور ہوئے، مگر وی ول کور دیز فیو مور امپورٹنٹ کانسیپٹس ان دس لیکچر. آفٹر دس وی ول کوئکلی ریویو کریں گے ہم جو کی کانسیپٹس ہیں ہم نے جو 32 لیکچرز میں جو ہم نے اسٹڈی کی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آتھینٹک لیڈر کا ایک کانسیپٹ ہے، بڑا ریسنٹ اور امرجنگ کانسیپٹ ہے. اس میں ہے کہ آتھینٹک لیڈرشپ ہے کہ جو آتھینٹک لیڈر ہوتا ہے وہ جانتا ہے ہو دے آر، اس کو اپنی ویلیوز اور نارمز اور بلیف کا پتہ ہوتا ہے، اور اکارڈنگ ٹو ہز ویلیوز، نارمز اینڈ بلیفز وہ ایکٹ کرتا ہے. سو آتھینٹک لیڈر جو ہوتا ہے بلڈ ٹرسٹ کرتا ہے تھرو اوپن کمیونیکیشن، شیئرنگ انفارمیشن اینڈ اسٹک ٹو دیئر ویلیوز. تو یہ بیسیکلی وی کین کریکٹرائز جو ہے آتھینٹک لیڈر کو، کہ اس میں لیڈر اور فالوور کے درمیان ڈیئر اسٹوڈنٹ ہائی لیول آف ٹرسٹ ہوتا ہے اور کمٹمنٹ ہوتی ہے. اور ان ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کہتا ہے آتھینٹک لیڈر وہی اسی پہ عمل بھی کرتا ہے، ایکٹ واٹ دے سے. تو اس کی وجہ سے جو ان کی جو ہے انٹیگریٹی ہوتی ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور جو ہے اوپن کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور اس کے جو ہیں بلیز، ویلیوز، نارمز مورلی بہت ہائی ہوتے ہیں، اور وہ اسٹرکٹ ٹو دیئر ویلیوز رہتا ہے. دیٹس وائی جو ہے ہی اور شی از سیڈ ٹو بی اے آتھینٹک لیڈر. اور اس میں یہ ہے کہ فالوور کی جو کمٹمنٹ اور ٹرسٹ ہوتا ہے لیڈر کی طرف وہ بہت زیادہ ہوتا ہے.
سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر ہم او بی کی ریسرچ کی بات کریں تو آرگنائزیشنل بیہیویئر ریسرچ میں مینجمنٹ میں بہت زیادہ جو ہے او بی کے جو ہے ایشوز پہ ریسرچ کی گئی ہیں. تو دیر آر ڈفرنٹ ٹولس ٹو اینالائز ڈفرنٹ جو ہیں ویریبلز اینڈ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ جو ہیں ڈفرنٹ ٹولز یا میتھڈز یوز کیے جاتے ہیں. ڈسکور اینڈ اینالائز ہاؤ انڈیویجولز، گروپس اینڈ آرگنائزیشن بہیو. اس میں سرویز ہیں جس میں کہ اوپن اینڈڈ بھی ہو سکتا ہے یا کلوز اینڈڈ سرویز بھی ہو سکتے ہیں. اوپن اینڈڈ کوسچنز ہوتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ جس میں کہ رسپونڈنٹ کو جو ہے اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ وہ اپنے اوپینین بتائے، اپنا ویو پوائنٹ بتائے، اپنی پرسپشن بتائے. اور جو کلوز اینڈڈ ہوتے ہیں اس میں لیکٹ اسکیل پہ 1 to 5 یا 1 to 7 اسکیل پہ جو ہے اسٹرانگلی ایگری یا ڈس ایگری یا اور اس کے جو ہے ڈائمینشنز پہ جو اسے جو ہے کلوز اینڈڈ فارمیٹ میں اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ مارک کریں کہ آپ اس اسٹیٹمنٹ سے کس حد تک جو ہے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کسی سے پوچھیں آپ ہاؤ ڈو یو پرسیو یور جاب، تو اور اس کو تو دین ہی وڈ رائٹ perception about the job in his own words. تو یہ اوپن اینڈڈ ہے. تو اوپن اینڈڈ میں ڈیئر اسٹوڈنٹ از difficult to analyze, but you can identify the real in-depth perception of the employees. اور جو situation based ہے وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اوپینین فری ہو کے دیتا ہے. تو اس سے یہ کہ آپ ان ڈیپتھ انالیسس کر سکتے ہیں، اس کی انڈر لائن پرسپشن اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. بٹ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو اینالائز دی qualitative statements. On the other hand, Likert scale پہ ہم پوچھ سکتے ہیں how you perceive your job or are you satisfied with the job, strongly agree to strongly disagree. اس اسکیل پہ وہ ایک ٹک کرے گا، ایک جو ہے ریلیونٹ اس پہ نمبر پہ، تو وہ کلوز اینڈڈ ہوگا. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ فیلڈ اسٹڈیز ہیں، کیس اسٹڈیز ہیں. کیس اسٹڈیز میں یہ کہ ان ڈیپتھ کسی ایک آرگنائزیشن کے بارے میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. میٹا انالیسس ہے کہ ادر ریسرچرز نے جو کام کیا اس کے جو ہے کانٹینٹ انالیسس کر کے یا اس کے بارے میں ریسرچ کے ان کے ویو پوائنٹس، ان کی کیا فائنڈنگس اس کو انالائز کیا جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد لرننگ کی ہم نے بات کی تھی آرگنائزیشنل بیہیویئر میں. تو اس میں ایک سنگل لوپ لرننگ ہوتی ہے اور ایک ڈبل لوپ لرننگ ہوتی ہے. سنگل لوپ لرننگ ہے انوالوز کنیکٹنگ اے اسٹریٹجی فار ایکشن ود اے ریزلٹ. For example, dear student, if an action we take yields results that are different to what we expected, through single loop learning, we will observe the results, automatically take in feedback and try to a different approach. اس میں dear students ہم جو ہے بیسیکلی ایکشن لیتے ہیں ٹو اچیو اے سرٹن ریزلٹس اور اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں. اگر ریزلٹس اچیو نہیں کیے تو ہم اس کی بیسس پہ فیڈ بیک لے کے دوبارہ دوسری اسٹریٹجی اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے ڈیزائر ریزلٹس جو ہیں اچیو کر سکیں. جبکہ ڈبل لوپ لرننگ میں یہ ہوتا ہے دس سائیکلیکل پروسیس آف اپلائنگ اے نیو اسٹریٹجی ٹو اچیو این ایکسپیکٹڈ اور ڈیزائرڈ آؤٹ کم may occur several times and we may never succeed. Running out of strategies may push us to re-evaluate the deeper governing variables that make us behave the way we do. تو اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ سنگل لوپ لرننگ میں تو ہم ڈفرنٹ اسٹریٹجیز اپلائی کرتے ہیں اور اپنے تاکہ ریزلٹس کو اچیو کریں. بٹ ایٹ ٹائم وی آر رننگ آؤٹ آف دی اسٹریٹجیز. اس کے بعد ہم کوشچن کرتے ہیں اپنے ڈیپر جو ہے گورننگ ویریبلس کو ہم کرتے ہیں کوشچن کرتے ہیں ازمپشنس کو، ویلیوز کو، یا ایون کہ اپنے ریزلٹس کو ری ایویلویٹ کرتے ہیں. ری ایویلویٹنگ اینڈ ری فریمنگ آور گولز. Values and belief is a more complex way of processing information and involves a more sophisticated way of engaging with an experience. This is called double loop learning and looks at consequences from a wider perspective. So dear student, double loop learning mein we question our assumptions, even if we reframe our goals or results, values and beliefs. So it's a very complex جو ہے process of processing information, complex way ہے اور اس sophisticated way of engaging with the experience ہے جس میں ہم consequences اور جو result ہم نے achieve نہیں کیا اس کو wider perspective سے دیکھتے ہیں کہ کیا factors ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے results نہیں achieve کر سک رہے، کہ goal realistic ہیں یا نہیں، یا ہماری جو assumptions ہیں values ہیں وہی ٹھیک نہیں ہیں، ان کو reframe کرتے ہیں، re evaluate کرتے ہیں. So this is basically looking to from a wider perspective. تو اس کو ایک figure کے through ہم illustrate کرتے ہیں.
یہ اسٹوڈنٹ اگر ہم دیکھیں سنگل لوپ لرننگ میں ہوتا ہے موسٹ کامن لرننگ اسٹائل ہوتا ہے، اس پرابلم سالونگ جو ہے اس میں ہم کرتے ہیں ایکشن اور اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس اپلائی کرتے ہیں. واٹ وی ڈو بیسیکلی اور ٹو اچیو اور ریزلٹس اینڈ کانسیکوینسز واٹ وی آبٹین. تو اس میں یہ آپ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ جو گرین والا ہے ریزلٹ اینڈ کانسیکوینسز، اگر اچیو ہو گئے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں اچیو ہوئے تو دین وی گو بیک ٹو دی ریڈ ون. We apply a different strategies and techniques to achieve our results. But in double loop learning, dear students, we go back to what's the first text box, جس میں ہم governing variables like goals, values, belief, conceptual frameworks اور جو ہے پرابلم کی طرف ہم جو کس طرح دیکھ رہے ہیں، ریئل پرابلم کیا ہے، یا ہم نے جو ریزلٹ سیٹ کیے ہیں وہ کیا ہے، وہ آیا کہ ٹھیک ہے یا نہیں. سو وی کوشچن آور assumptions, values, beliefs and goals. Why we do what we do. So in double loop learning we go back to the first text box and then we re-evaluate all these things or look from a wider perspective and then we decide a strategies and then we achieve our result. اس میں یہ کہ ہم results بھی جو ہیں یا goals بھی اپنے reformulate یا reframe کر سکتے ہیں. More than a problem solving, this learning style re-evaluates and reframes goals, values, etc. I hope dear student you are more clear about the single loop learning and double loop learning. Dear student, then there is another concept, spirituality and organizational culture. Workplace spirituality means recognizing that people have inner life that is nourished by meaningful work that take place in context of community. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جو کریکٹرسٹکس ہیں اسپرچل آرگنائزیشن کے ان میں ہیں اسٹرانگ سینس آف پرپز ہوتا ہے ان کی جاب میں، ان کی جاب کی ویلیو ہوتی ہے اور ہر انڈیویجول اور امپلائی جو جاب کر رہا ہوتا ہے اس کو جو ہے اس کی جاب میں ایک پرپز ہوتا ہے، ایک میننگ ہوتا ہے کہ اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے اس کو انر سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ وہ جو جاب کر رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی صرف یہ نہیں کہ پرسنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بلکہ ایک کمیونٹی کی بھی وہ جو ہے ہیلپ کر رہا ہے یا کمیونٹی کو بھی سرو کر رہا ہے تھرو بیٹر پروڈکٹس اینڈ سروسز، کسٹمر سیٹسفیکشن ہے. فوکس آن انڈیویجول ڈیولپمنٹ، ٹرسٹ اینڈ رسپیکٹ. تو اس میں جو ہے کلچر ہوتا ہے وہ ٹرسٹ اینڈ رسپیکٹ پہ بلیو کرتے ہیں جو ہے ممبرز آف دی آرگنائزیشن. اس میں انڈیویجول ڈیولپمنٹ کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اور جو ورک پریکٹسز ہوتی ہیں ہیومنسٹک ہوتی ہیں، ورک کنڈیشنز ہوتی ہیں ہیومنسٹک ہوتی ہیں، فیئر اینڈ جسٹ ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز ہوتی ہیں، اینڈ ٹالریشن آف امپلائی ایکسپریشن. تو اس میں جو ہے امپلائیز کو جو ہے ان کو ایکسپریشنز کا جو ہے اپرچونیٹی دی جاتی ہے کہ اپنے وہ ایکسپریشنز کو جو ہے اوپنلی شیئر کریں اور ان کے کنسرنس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. تو بیسیکلی دس از دی کانسیپٹ آف اسپرچولیٹی اینڈ آرگنائزیشن کلچر. Dear student, then there is another جو important concept is a work stress ہے جس کی وجہ سے جو ہے آج کل کی آرگنائزیشن میں بہت زیادہ جو ہے برڈن ہے، ورک لوڈ ہے یا رول ایمبیگوٹی ہے، رول کلیئرٹی اتنی نہیں ہے جس کی وجہ سے انڈیویجول جو ہے اسٹریس فیل کرتا ہے. دیر از اے جو ہم کہہ سکتے ہیں امبیلنس بٹوین دی ورک اینڈ لائف. تو ورک لائف امبیلنس ہو ہے جس کی وجہ سے اسٹریس آ سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جو ہے انڈیویجول کی پرفارمنس سفر ہوتی ہے، اس کی جو جاب سیٹسفیکشن ہے وہ ڈکریز کرتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ٹرن اوور بڑھتا ہے، ایبسنٹزم زیادہ ہوتی ہے. تو ورک اسٹریس ہے کیا ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ Stress can be defined as the response of an individual to disturbing factors and consequences of this reaction. Stressors کیا ہوتے ہیں؟ Physical and psychological demands that cause stress. Positive stress, also called eustress, is a positive motivator. At time dear student جو اسٹریس ہوتا ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے مینیج کیا جائے، اس کو ایز چیلنج لیا جائے تو دس از ویری گڈ. تو اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو اسٹریس ہے. اس کی وجہ سے بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا جو کمپٹیشن ہوتا ہے گیم میں اس میں ایک اسٹریسفل سچویشن ہوتی ہے تو اس میں انڈیویجول اگر اس کو ایز پازیٹیولی پرسیو کرتا ہے اور لیتا ہے ویلیو اس کو جو ہے پازیٹیولی پرسیو کر کے اس کو چیلنج فیل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ ہارڈ ورک کرتا ہے اور زیادہ ایفرٹ لگاتا ہے تو جس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس انکریز کرتی ہے. تو اسٹریس ٹو سم ایکسٹینٹ از اے پازیٹیو ایز ویل فار انڈیویجول پرفارمنس. بٹ نیگیٹو اسٹریس کیا ہے؟ کنڈیشن اور سچویشن دیٹ کاز فزیکل، ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل ڈیمیج.
تو جو کنٹینیوس اسٹریس بھی ڈیئر اسٹوڈنٹ اچھا نہیں ہوتا. تو نیگیٹو اسٹریس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فزیکل جو ہے اور ایموشنل اور سائیکولوجیکل ڈیمیج ہوتا ہے انڈیویجول کو. فزیکل کی اس میں کہ اس کی ہیلتھ کو جو ہے اس ہیلتھ پرابلمس ہو سکتے ہیں, ایموشنلی وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے, سائیکولوجیکل ڈیمیج ہو سکتا ہے اس کو. سو اسٹریس از اے کمبینیشن آف کانسٹینٹس, ڈیمانڈز اینڈ انسرٹینٹیز. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, اللہ تعالیٰ نے ہر انڈیویجول کو کچھ کیپیبلٹیز دی ہیں, ایبلٹیز دی ہیں, ریسورسز دی ہیں, اس کے اندر ہے کہ اس کو جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں. جب اس کی کانسٹینٹس اور ڈیمانڈ جو ہے ایکسیڈ کر جاتی ہیں اور اس کے پاس ریسورسز یا ایبلٹیز اتنے نہیں ہوتے اور انوائرمنٹ میں انسرٹینٹی زیادہ ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ اسٹریس فیل کرتا ہے. وہ اپنی جاب اچھے طریقے سے نہیں کر پا رہا تھا, وہ اپنے ٹارگیٹس نہیں اچیو کر پا رہا تھا, تو جس کی وجہ سے وہ اسٹریس فیل کرتا ہے. بٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ, لیول آف اسٹریس جو ہے ڈپینڈس آن دی پرسنالٹی ایز ویل, اور پرسپشن آف دی سچویشن ہے, پاسٹ ایکسپیرئنس اینڈ سوشل سپورٹ ہے. ایک ہی سچویشن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, ایک ہی طرح کے جو ریسورسز دیے گئے ہیں اور ایک ہی طرح کی جو ڈیمانڈس ہیں یا کانسٹینٹس امپوز کی گئی ہیں, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انڈیویجول پہ ایک ہی طرح کا اسٹریس آئے گا. تو یہ بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ انڈیویجول اس سچویشن کو کیسے پرسیو کر رہا ہے. جیسے کہ ہم نے بھی بات کی, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اسٹریسفل سچویشن میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ میں ہمارے کچھ کھلاڑی ہیں جو اسٹریسفل سچویشن آتی ہے اور جو کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے اس میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, اور جو آرڈنری نارمل سچویشن ہوتی ہے اس میں نہیں اچھا پرفارم کرتے. تو یہ بیسیکلی ہے کہ انڈیویجول کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے, ہر انڈیویجول کی کیسے وہ سچویشن کو پرسیو کرتا ہے, اس کا پاسٹ ایکسپیرینس کیسا ہے اس پرابلم یا اس میں جو ہے سچویشن سے ہینڈل کرنے کا, اور اسی طرح سوشل سپورٹ اس کو جو ہے فار ایگزامپل آرگنائزیشن میں, تو آرگنائزیشن کی طرف سے اس کو کتنی سپورٹ دی جا رہی ہے یا مینیجر کی طرف سے کتنی سپورٹ دی جا رہی ہے. تو یہ میڈیٹرز ہیں, اگر مینیجر کی طرف سے سپورٹ دی جا رہی ہے, فیملی اس کو سپورٹ کر رہی ہے, ہی از لیونگ ہیپی لائف, ہیپی فیملی ہے اس کی, اچھا مینیجر ہے, تو مے بی وہ اسٹریسفل سچویشن میں بہت اچھا پرفارم کرے گا کیونکہ اس کو ایک سوشل سپورٹ پرووائڈ ہے. اسی طرح ہے برن آؤٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, اٹ از کلوزلی ایسوسیٹڈ ود اسٹریس. اٹ از ڈیفائنڈ ایز ٹوٹل ڈپلیشن آف فزیکل اینڈ مینٹل ریسورسز کازڈ بائی ایکسیسو اسٹرائیونگ ٹو ریچ این ان ریئلسٹک ورک ریلیٹڈ گولز. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, کنٹینیوس اسٹریس جب ہوتا ہے اور ان ریئلسٹک گولز اچیو کرنے کے جو ہے فورس کیا جاتا ہے انڈیویجول کو, تو وہ اپنے ایفرٹس کرتا ہے مگر وہ گول نہیں اچیو کر رہا ہوتا, اس پہ کنٹینیوس پریشر ہوتا ہے, وہ ایک تو الٹیمیٹلی ایک برن آؤٹ کی صورت ہوتی ہے جس میں ٹوٹل ڈپلیشن آف اس کے جو فزیکل اینڈ مینٹل ریسورسز ہیں یہ بڑا ہی ڈسٹرکٹیو ہیں, اور جو ہے یہ بڑے ہی بری طریقے سے انڈیویجول کی پرفارمنس کو جو ہے ڈسٹرب کرتا ہے, اس کی فزیکل اور سائیکولوجیکل جو ہے اسٹیٹ کو ڈیمیج کرتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, وی لک ٹوورڈز دیز فیکٹرز ان بریف. انڈیویجول لیول میں انڈیویجول کی اپنی پرسنالٹی ہے, رول اوور لوڈ ہے, رول کانفلکٹ ہے, رول ایمبیگوٹی ہے, ٹاسک کریکٹرسٹکس ہے, جو ٹاسک پرفارم کر رہا ہے وہ کیا ہے, اور اسی طرح اس کے جو آرگنائزیشن میں رول ہے ان میں کانفلکٹ تو نہیں ہے, ایمبیگوٹی تو نہیں ہے, تو دیٹ آلسو جو ہے کریٹ اے لیول آف اسٹریس. کس لیول کا ہوگا, دیٹ ڈیٹرمن. گروپ لیول مینیجر بیہیویئر کیسا ہے, لیک آف کوہیسیونیس ہے, انٹرا گروپ کانفلکٹ ہے, اسٹیٹس انکوگریس ہیں, سیکچوئل ہراسمنٹ, ورک پلیس وائلنس ہیں, تو دیٹ مائٹ بی کریٹنگ اے اسٹریسفل سچویشن, اور اسٹریس ایک ورک اسٹریس کریٹ کریں انڈیویجول کے لیے. اسی طرح آرگنائزیشن لیول میں کلائمیٹ ہے, مینجمنٹ اسٹائلز ہیں, آرگنائزیشنل ڈیزائن ہے, آرگنائزیشن لائف سائیکل ہے, ایکسٹرا آرگنائزیشنل لیول میں فیملی, اکنامک کنڈیشن, ملک کی کیا ہے اکانومی, اس کی اپنی اکنامک جو ہے کنڈیشن کیا ہے, لیک آف موبلٹی, کوالٹی آف لائف, یہ چیزیں تمام جو ہیں کنٹریبیوٹ کرتی ہے دیٹ ڈیٹرمن کے کس ڈگری آف اسٹریس کیا ہوگا یا ورک اسٹریس کس لیول کا ہے. دین دیر آر ادر ماڈریٹنگ ویریبلس, جس میں کہ بات کی پرسپشن انڈیویجول کی سچویشن کے بارے میں کیا ہے, پاسٹ ایکسپیرینس ہے سملر سچویشن میں اس کا کیا رہا ہے, اگر اچھا رہا ہے تو مے بی وہ اس کا جو اب کنڈیشن ہے سچویشن ہے اس میں اتنا اسٹریسفل فیل نہ کرے. سوشل سپورٹ کتنی ہے, اگر سوشل سپورٹ بہت زیادہ ہے تو مینز وہ جو ہے ڈیفیکلٹ سچویشن میں بھی وہ اپنا نہ اسٹریس نہ فیل کرے. اسی طرح جو ہے پرسنالٹیز ڈفر کرتی ہیں, تو ہر ایک بندے کے جو ہیں دیکھنے کا انداز اور سچویشن سے ڈیل کرنے کا انداز اور ان کو پرسیو کرنے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بڑے ایموشنل اسٹیبل ہوتے ہیں, جو مشکل حالات میں بھی اپنا جو ہے ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرتے اور وہ اسٹریس نہیں لیتے اپنے اوپر.
نارملی جو ہے یہ چیزیں جو تمام فیکٹرز ڈٹرمن کرتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہیں تو اس کے جو اسٹریس لیول کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اس کے بعد بیہیویئر ہے, سیٹسفیکشن ہے, پرفارمنس ہے, وہ سفر ہو سکتی ہے, جاب سیٹسفیکشن ڈیکریز کر سکتی ہے, ایبسنٹزم ریٹ بڑھ سکتا ہے بیکاز آف دی فزیکل جو اس کی ہیلتھ کے پرابلمز ہے اس کی وجہ سے, یا وہ آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جا سکتا ہے, ٹرن اوور ہے, یا جو ہے اس کی وجہ سے موسٹلی جو ہے فیکٹری میں ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں کیونکہ اسٹریسفل سچویشن ہوتی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ نیگلیجنس کہہ لیں یا اسٹریس کی وجہ سے وہ جو ہے ہینڈل نہیں کر سکتا پراپر مشینز اینڈ ٹولز, اور تو جو ہے پریکاشنری میجرز نہیں لیتا, تو اس وجہ سے یہ کہ ایکسیڈنٹ کے چانسز زیادہ ہیں. اسی طرح سبسٹنس ابیوز ہیں, اسی طرح کوگنیٹو ہے, پور ڈیسیجن میکنگ ہے, اگر کوئی اسٹریسفل سچویشن میں ڈیسیجن کریں تو وہ ایک کوالٹی ڈیسیجن نہیں ہوتا. اسی طرح لیک آف کنسنٹریشن, اپنے کام میں کنسنٹریشن نہیں رہتی, اور نارملی یہ کہ فارگیٹفلنس ہے, بھول جاتا ہے انڈیویجول, اور فزیولوجیکل ہے, اس میں ڈیزیزز ہو سکتی ہے یا برن آؤٹ ہے. تو یہ بیسیکلی آؤٹ کم یا کانسیکوینسز ہیں بیہیویئرل, کوگنیٹو اینڈ فزیولوجیکل جو اسٹریس کی وجہ سے ہوتے ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آرگنائزیشنل اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے اسٹریس کو مینج کرنے کے لیے؟ اس میں یہ ہیں کہ پروگرامز فار ورک اسٹریسر, جو چیزیں جو اسٹریس کریٹ کر رہی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریسرز ہیں, ان کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ جو امپروو کرے فزیکل جو ہے ورکنگ کنڈیشنز کو امپروو کریں آرگنائزیشن. اسی طرح جاب کو ری ڈیزائن اس طرح کریں کہ جو ان نیسیسری برڈن یا ورک لوڈ نہ ہو کسی ایک جاب پہ. اسی طرح جو ہے اسٹرکچرل ری آرگنائزیشن ہے, اور اسی طرح چینج ان ورک اسکیجول, ریکریشنل لیوز الاؤ کریں کہ ان کو, جیسے کہ لیو کا کانسیپٹ ہے بیسیکلی اسی وجہ سے ہے کہ ان کو کچھ ٹائم ملے کہ اپنی جو ہے نان ورک ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز پرفارم کرے, اپنی فیملی کے ساتھ رہے. ریکریشنل لیوز الاؤ کی جاتی ہیں, ویسے لیو الاؤ کی جاتی ہیں تاکہ وہ ایک اپنے کام ڈاؤن کرے, ریلیکس کرے, تاکہ اس کو اسٹریسفل سچویشن نہ فیس کرنی پڑے یا وہ اسٹریس فیل نہ کرے, اور کچھ وقت اپنا جو ہے کام سے دور گزارے. اسی طرح جو ورک اسکیجول چینج کیا جا سکتا ہے. مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز ہیں, امپلائی پارٹیسپیشن از ویری امپورٹنٹ. جب گول سیٹ کریں اور جو کوئی ڈیسیجن میکنگ کرنے لگیں, بہت ہی امپورٹنٹ ہے ریلیٹڈ ٹو دی جاب ہے یا اسٹریٹجی یا گولز ہیں آرگنائزیشن کے, تو اس میں امپلائی کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, تاکہ اگر امپلائی کی پارٹیسپیشن ہوگی تو اس کو پتا ہوگا کہ کیا گولز ہیں آرگنائزیشن کے, کیا اس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. کچھ جگہوں پہ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں جب امپلائیز کے گول سیٹ کیے جاتے ہیں, جیسے گول بیسڈ پرفارمنس اپریزل کی ہم نے بات کی, تو امپلائیز کے ساتھ مل کے مینیجر گول سیٹ کرتا ہے, اس کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کے گولز ہیں, اس کے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اس کو کس قسم کے ریسورسز چاہیے, کس قسم کی ٹریننگز چاہیے, کتنی ٹائم ڈیوریشن ہوگی اس نے گول اچیو کرنے ہیں, کس لیول کی سپورٹ چاہیے. تو اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب خود گول سیٹ کرتا ہے اپنے, تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ ود دس لمیٹڈ ریسورسز, جو بھی اس کی ہیومن کیپیبلٹیز ہیں یا فائنینشیل یا جو ٹائم ریسورسز ہیں, اس کے اکارڈنگلی اس کے جو گول سیٹ کیے گئے ہیں, تو مور جو ہے پرابیبلی کہ وہ اپنے اسٹریس فیل نہ کرے. اسی طرح جو ہے رول کلیئرٹی اینڈ رول کانفلکٹ پہ بھی ایک ورکشاپس اور ٹریننگ اور جو ہے اویئرنیس پروگرام ہونا چاہیے, بتانا چاہیے کہ فار ایگزامپل آرگنائزیشن میں مینیجر جو ہے ڈوئل رول پلے کر ہوتا ہے. ایک تو مے بھی ہو سکتا ہے فنکشنل ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہو, اور دوسرے اس پہ جو ہے جو وہ کراس فنکشنل ٹیم کا حصہ ہو. تو ایک تو اپنے فنکشن کو مے بی وہ اپنے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا جیسے ہیڈ ہے وہ اپنے فنکشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ہیڈ کر رہا ہے. ایٹ دی سیم ٹائم وہ بورڈ آف گورننس کا بھی ممبر ہے, تو اس میں آرگنائزیشن کے جو ہے وہ جو ہے آبجیکٹیوز کو یا بینیفٹس کو دیکھ رہا ہے. اسی طرح اگر کراس فنکشنل ٹیم کا حصہ ہے تو وہ ڈفرینٹ جو ہے فنکشنز کے ساتھ مل کے ایک اسپیسیفک آبجیکٹیو یا گول پہ کام کریں, تو اس میں ڈفرینٹ رول ریکوائرمنٹس ہیں. تو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ رول کا جو ہے رول کی کلیئرٹی ہونی چاہیے, کم رول ایمبیگوٹی ہونی چاہیے. اسی طرح ہے مینیجر جو ہے اپنے سب آرڈینیٹ کو بھی مینیج کر رہا ہوتا ہے, ایٹ سم ٹائم وہ اپنے مینیجر ہوتا ہے, اور ایٹ دی سیم ٹائم وہ سب آرڈینیٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ اس سے اوپر بھی مینیجر ہوتے ہیں, تو اسے ڈفرینٹلی بہیو کرنا ہوتا ہے, اس کے ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر. تو آرگنائزیشن کو چاہیے کہ انڈیویجلس کے جو ہے رول کلیئرٹی ہو, رول کانفلکٹ کم ہو, اور رول ایمبیگوٹی نہ ہو. اسی طرح پروگرامز فار امپلائی پرسپشن اینڈ آؤٹ کمز آف اسٹریس. اسی طرح انڈیویجول ڈیولپمنٹ, امپلائی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ہے کہ ٹیم بلڈنگ کا کانسیپٹ لے کے آئیں,
تاکہ رسپانسبلٹیز شیئر ہوں, کمپلیمنٹری اسکلس کے لوگ ہوں, ایک جو ہے کمپلیکس ٹاسک پہ کام کریں تو دے کوڈ سپورٹ ایچ ادر, دے کوڈ ورک ٹوگیدر, تاکہ آپ وہ ڈیڈ لائن میٹ کر سکیں. اسی طرح بیہیویئر موڈیفیکیشن, کیریئر کاؤنسلنگ ہے, اسی طرح ٹائم مینجمنٹ ورک شاپس ہیں, وہ کرائی جا سکتی ہیں کہ آپ نے کیسے اپنے ورک کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دی پریورٹی, کہ امپورٹنٹ, ارجنٹ, امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ, اور اسی طرح جو ہے ناٹ امپورٹنٹ بٹ ارجنٹ, اور ناٹ امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ ایز ویل. تو اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ اپنے ورک جو ہے پریورٹیز کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے, ڈیفائن کرتا ہے, اور تو اکارڈنگلی اپنے جو ہے اس کی جو ورک پریورٹیز کو جو ہے اکارڈنگلی اس کی بیسڈ آن ارجنسی اور امپورٹنس وہ اس کو ویٹیج دیتا ہے, ویلیو دیتا ہے یا اٹینشن دیتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ کہ اچھے طریقے سے اپنے ٹائم کو مینیج کریں تو جو کمپلیکس ٹاسک بھی ہے یا جو ورک لوڈ ہے اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ون آف دی مین کاز جو ہوتی ہے اسٹریس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ موسٹ آف دی مینیجر جو ہوتا ہے اپنا ٹائم کو اچھے طریقے سے مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے, تو اس کی وجہ سے ایک ورک لوڈ آ جاتا ہے, برڈن بڑھتا ہے ورک کا, تو جس کی وجہ سے یہ پائل اپ ہوتا ہے کام, تو اس کی وجہ سے ان پہ جو ہے اسٹریس زیادہ آتا ہے. تو اسی طرح برن آؤٹ پہ ورک شاپس کرائی جا سکتی ہیں, اسی طرح ٹریننگ اینڈ ریلیکسنگ ٹیکنیکس ہیں, اسی طرح فزیکل فٹنس پروگرامز ہیں. کچھ آرگنائزیشنز کے اندر جو ہیں ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے جگہ رکھی جاتی ہے, جیسے اسپورٹس گراؤنڈ ہیں یا جم وغیرہ بھی ہوتے ہیں, تاکہ وہ کچھ وقت اپنا ہیلدی ایکٹیویٹیز, فزیکل ایکٹیویٹیز پہ بھی سرف کریں, تاکہ وہ ان میں جو ہے لیول آف اسٹریس کم ہو, اور جو ایک ہے جو برن آؤٹ جو ان کی ہے کنڈیشن وہ نہ آئے. تو یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جس کو یوز کرتے ہوئے جو ہے آرگنائزیشن جو ہے اسٹریس کو مینیج کر سکتے ہیں. So dear student, we now quickly revise the main concepts, main topics جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں these 32 لیکچرز میں. تو ان کو ہم چیپٹر وائز دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا کور کیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, چیپٹر 1 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ہو از لیڈر. اس میں ہم نے لیڈر اور لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کو جو ہے ڈسکس کیا تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹ, لیڈرشپ کی ڈیفینیشن میں جو ہے 5 جو ہے کی ایلیمنٹس اور کمپوننٹس ہیں. ایک ہے لیڈر فالوور کا ریلیشن شپ, لیڈر فالوور ایک انفلوئنس ہے, ایک آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز ہیں, ایک پیپل ہیں, اینڈ دین اٹس امپورٹنٹ از دا چینج. تو دیز آر دی 5 کی ایلیمنٹس آف دی لیڈرشپ. تو لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو جس کے کوئی فالوورز ہوتے ہیں جن کو وہ انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے یا ان کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا مینیجریل رولز کے اوپر بات کی تھی ڈیئر اسٹوڈنٹ. تو مینیجریل رول جو ہیں اس میں ایک ہم نے امپورٹنٹ اسٹڈی ڈسکس کی تھی جس میں اس نے جو 3 کیٹیگریز بتائی تھی, انفارمیشنل, ڈیسیجنل اور رولز تھے, جس کو اس میں ان میں 10 ڈفرنٹ رولز میں جو ہے جو کلاسیفائی کیا تھا مینیجر جو رول پرفارم کرتا ہے انٹرپرسنل, انفارمیشنل اینڈ ڈیسیجنل رول کی کیٹیگری میں. تو اس کے بعد لیول آف لیڈرشپ انالیسس کی ہم بات کریں تو اس میں ایک انڈیویجول لیول ہے, ایک گروپ لیول ہے, ایک آرگنائزیشن لیول ہے. تو انڈیویجول لیول پہ ہے لیڈر کی اپنی پرسنالٹی کیا ہے, کریکٹرسٹکس کیا ہیں, لیڈر فالوور کا ریلیشن شپ گروپ کے ساتھ. گروپ لیول پہ بات کریں تو ایک اپنے ڈپارٹمنٹ کو کیسے لیڈ کر رہا ہے, گروپ آف فالوورس کو کیسے لیڈ کر رہا ہے, ٹیم لیڈرشپ کی جیسے کہ ہم نے بات کی. اس کے بعد ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ, آرگنائزیشن کلچر, مینیجنگ چینج کی ہم نے بات کی, اسٹریٹجک لیڈرشپ کی بات کی. تو وہ ہے آرگنائزیشن لیول انالیسس ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس کے بعد ہم نے ٹریٹ, بیہیویئرل اور کنٹینجنسی لیڈرشپ تھیوریز کی بات کی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, جو لیڈرشپ کے اوپر ہے بہت زیادہ انٹرسٹ رہا ہے ریسرچر کا, آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ لیڈر بیسیکلی کون ہوتا ہے. تو فرسٹ جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ دے ور انٹرسٹڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دی کی کریکٹرسٹکس جو ڈفرینشیٹ کریں سکسیسفل اور انسکسیسفل لیڈر کو. تو دیکھا گیا کہ کون سے لیڈر سکسیسفل ہیں جن کی آرگنائزیشن نے گرو کیا ہے ان کی کمانڈ اور ان کی لیڈرشپ میں, اور کون سی آرگنائزیشن ہے جو اتنی سکسیسفل نہیں رہی. تو پھر دیکھا کہ ان لیڈرز کی ٹریٹس میں کیا ڈفرینس ہے, کیا پرسنالٹی کریکٹرسٹکس ہیں جو اس لیڈر میں موجود تھے جو سکسیسفل تھا اور جو اس لیڈر میں نہیں موجود تھے جو انسکسیسفل تھا. اس کے بعد شفٹ جو ہے وہ جو فوکس ہے وہ شفٹ ہوا ٹوورڈز بیہیویئر, کہ ان کا ٹریٹس ٹھیک ہے امپورٹنٹ ہیں بٹ مور امپورٹنٹ از بیہیویئر, واٹ ایکچولی جو ہے لیڈر ڈز, کیا بیہیویئر اس کا, کیا اسٹائل ہے, اس کی طرف فوکس ہوا ریسرچر کا. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں,
امپورٹنٹ فیکٹر از کنٹیجنسی لیڈرشپ کہ جو لیڈرشپ ہے بیسیکلی یا جو افیکٹو لیڈر ہے وہ بیسیکلی اس افیکٹو لیڈرشپ ڈپینڈ کرتی ہے سچویشن پہ. تو سچویشن از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. تو جو لیڈرشپ کو ہے یا لیڈر کو افیکٹو لیڈر کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے in isolation with the context and the given situation. So it's a very important, if you want to identify who is an effective leader or you want to define the effective leader, then you have to first read the leader in perspective of situation and the in given context. تو اس given context اور سچویشن میں جو ہے ڈفرینٹ اسٹائلز ہیں جو اپروپریٹ ہوتے ہیں. تو سچویشن یا کانٹیکسٹ از ویری ڈیپینڈنٹ ٹو ڈسکرائب دی افیکٹو لیڈر. تو اس کے بعد جو تھا ایک جو ہے ریسرچر کا فوکس ہوا کہ ٹریٹ بہیویئر اینڈ کنٹیجنسی سچویشنل فیکٹرز آل آر امپورٹنٹ اینڈ دے ٹرائی ٹو ڈیولپ ا تھیوری بیسڈ آن انٹیگریٹنگ آل دیز کانسیپٹس. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم نے بات کی چیپٹر 2 میں لیڈرشپ ٹریٹس اینڈ ایتھکس پہ ڈیٹیل سے بات کی. ہم نے اس میں ہم نے پرسنالٹی ٹریٹس دیکھے. پرسنالٹی کیا ہوتی ہے؟ ہر انڈیویجول کی ایک اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کمبینیشن آف ٹریٹس ہوتا ہے جو ڈفرینشیٹ کرتا ہے ایک انڈیویجول کو دوسرے انڈیویجول سے. ہر بندے کی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت بنائی ہے, پرسنالٹی ہے, اس کے اسپیسیفک ٹریٹس ہیں جو اس کو بیسیکلی اس کے جو ہیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ایک انڈیویجول کو دوسرے انڈیویجول سے. اس کے بعد ہم نے ڈیئر اسٹوڈنٹ جو بگ 5 پرسنالٹی ڈائمینشنز ماڈل ہے اس کو ڈسکس کیا تھا جس میں 5 پرسنالٹی ڈائمینشنز ہیں. تو یہ بڑے ہی ڈسکس ہوئے ہیں جو ہے او بی میں آرگنائزیشنل بیہیویئر اور لیڈرشپ کے کانٹیکس میں. تو اس میں بیسیکلی ہے ڈومیننس, ایکسٹروورٹس, ایڈجسٹمنٹ, ایگریبلنس ہے اور اوپننس ٹو ایکسپیرینس ہے. یہ 5 ڈائمینشن اس کی بیسس پہ کیٹیگرائز یا کلاسیفائی کیا جاتا ہے انڈیویجول کی پرسنالٹی کو. دین ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے جو بات کی تھی اچیومنٹ موٹیویشن تھیوری اینڈ لیڈر پروفائل کی بات کی تھی. تو ہم نے اس میں اپنے ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ جو اچیومنٹ موٹیویشن تھیوری کیا کہتی ہے یا لیڈر موٹیو پروفائل کیا ہے. تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو بیسیکلی جو ہے دیر آر 3 کائنڈس آف جو ہیں نیڈس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے نیڈ فار پاور ہوتی ہے, ایک نیڈ فار اچیومنٹ ہوتی ہے اور ایک نیڈ فار ایفیلیشن ہوتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دیر واز اے کوائٹ جو ہے انٹرسٹنگ فائنڈنگ کہ اس میں جس لیڈر کی نیڈ فار پاور زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو ادر نیڈ فار ایفیلیشن اینڈ نیڈ فار جو ہے اچیومنٹ, وہ زیادہ سکسیسفل لیڈر تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ بٹ ویری امپورٹنٹ کہ اس میں ڈفرینشیٹ یہ کرنا ہے کہ سوشلائز پاور زیادہ ہونی چاہیے نہ کہ پرسنلائز پاور کے پرسنل گین کے لیے وہ پاور لے. تو جس لیڈر میں نیڈ فار پاور زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو نیڈ فار ایفیلیشن اور نیڈ فار اچیومنٹ, وہ ایک افیکٹو لیڈر ہوتا ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے تھیوری ایکس اور تھیوری وائی کی بات کی تھی. تھیوری ایکس جو کنسیڈر کرتی ہے امپلائی کو کہ وہ لیزی ہیں, ڈس لائک کرتے ہیں ورک کو, تو دیٹس وائی کیریٹ اینڈ اسٹرکٹ پالیسی ہونی چاہیے ان کی طرف اور ان کو کلوزلی سپروائز کرنا چاہیے, مانیٹر کرنا چاہیے. جبکہ تھیوری وائی جو ہے پرسیو کرتی ہے یا کنسیڈر کرتی ہے امپلائز کو کہ وہ کمپیٹنٹ ہیں, وہ موٹیویٹڈ ہیں, اور وہ جو ہیں انرجیٹک ہیں, وہ اپنا کام کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ پارٹیسپیٹو مینجمنٹ جو ہے اسٹائل زیادہ بہتر ہے. دین ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے چیپٹر 2 میں پگمیلین افیکٹ کی بات کی تھی کہ لیڈر کا جو پرسپشن ہوتی ہے یا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے وہ سب آرڈینیٹ یا فالوور کے بارے میں, وہ جو ہے سگنیفیکنٹلی انفلوئنس کرتی ہے ہاؤ دا فالوور ول ایکٹ اور بہیو. تو اگر لیڈر کسی فالوور کے بارے میں اس کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ کمپیٹنٹ ہے, یہ انرجیٹک ہے, ہارڈ ورکنگ ہے, آنیسٹ ہے, تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ فالوور جو ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشن کو فلفل کرے لیڈر کی, اور اکارڈنگلی وہ جو ہے انفلوئنس کرتا ہے اس کے بیہیویئر کے فالوور کے. اگر کسی کے فالوور کے بارے میں اس کی پرسپشن لیڈر کی یہ ہے کہ وہ جو ہے کام نہیں کر سکتا, اس میں کیپیبلٹیز نہیں ہے, تو الٹیمیٹلی اس کی جو ہے کانفیڈنس لوز ہوگا اور اس کی جو ہے بیہیویئر یا جو اس کا جو ایکشن ہے وہ انفلوئنس کرے گا یا افیکٹ کرے گا. تو بیسیکلی جو لیڈر کی پرسپشن ہوتی ہے, ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, وہ انفلوئنس کرتی ہے, افیکٹ کرتی ہے فالوور یا سب آرڈینیٹ کے بیہیویئر کو. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے پھر اس کے بعد ایتھکس کی بات کی تھی ڈیٹیل سے. ایتھکس کیا ہے؟ ایتھکس آر بیسیکلی کیا ویلیوز ہیں کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. اور اس کے بعد ہم نے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی بات کی تھی کہ کیسے ڈیولپ کیا جائے, کیونکہ بیسیکلی لیڈر کا امپورٹنٹ جو ہے ایک جو کریکٹرسٹکس ہے وہ اس میں ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے.
اس میں انرجی ہوتی ہے, چیزوں کو ایک پازیٹیو مینر میں دیکھتا ہے, اس میں ایک جو ہے ڈیڈیکیشن ہوتی ہے, کمٹمنٹ ہوتی ہے. تو دیٹس وائی ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ اے پازیٹیو ایٹیچیوڈ. اس کے بعد ہم نے ایتھیکل لیڈرشپ کی بات کی تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹ, ایتھیکل لیڈرشپ پہ بہت زیادہ آج کل بات ہو رہی ہے بیکاز جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں یا جو وی آر لیونگ ان دی انڈسٹریل ایج, تو اس میں جو ہے جو انڈسٹریز ہیں, جو آرگنائزیشن ہیں, وہ ہیوج ریسورسز آن کرتی ہیں. تو ان کا جو ہے بیسیکلی جو لیڈر ہے اس کا آرگنائزیشن کا, اس کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے یا اس کا ایکشن ہے, سگنیفیکنٹلی انفلوئنس کرتا ہے معاشرے کو, کسٹمرز کو اور سوسائٹی کو, تو انوائرمنٹ کو. دیٹس وائی اٹس اے ویری امپورٹنٹ کہ جو ایتھیکل لیڈرشپ ہونی چاہیے, کہ جو لیڈر کے جو ایکشنز ہیں, ڈیسیجنز ہیں, وہ ایتھیکل ہونے چاہیے. جو رائٹ جو پیرامیٹرز ہیں, جو مورل ویلیوز ہیں, ان کے جو ہیں ان پیرامیٹرز کے اندر ہونے چاہیے. اور اس کے جو لیڈر کے ایکشنز ہیں یا ڈیسیجن ہیں بیسیکلی جو کسٹمر کو, اپنے امپلائیز کو, کمیونٹی کو بیسیکلی اس کی بیٹرمنٹ کے لیے ہونے چاہیے. تو اسٹیک ہولڈر تھیوری کی بات کی تھی, کیسے ہاؤ کین وی جج کہ جو ڈیسیجن ہے لیڈر کا یا ایکشن ہے ایتھیکل ہے یا نہیں. تو اس میں یہ کہ لیڈر اگر اپنا ایکشن یا ڈیسیجن جو ہے فریلی کا جو ہے کسی سے شیئر کر سکتا ہے, کمیونیکیٹ کر سکتا ہے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر سے, کسٹمر سے, امپلائی سے, تو مینز ہی از ڈوئنگ رائٹ تھنگ, وہ مورلی رائٹ ہیں کیونکہ وہ اپنا شیئر کر رہا ہے اپنا جو ہے ایکشنز اور ڈیسیجن کو. تو دس از دی کرائٹیریا ٹو جج کہ جو لیڈر ہیں وہ اپنے ایکشن اور ڈیسیجن میں ایتھیکل ہے یا نہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس کے بعد ہم نے بات کی تھی ڈیٹیل سے لیڈرشپ بیہیویئر اینڈ موٹیویشن کی بات کی تھی. تو اس میں ہم نے ڈفرینٹ لیڈرشپ اسٹائلس کو ڈسکس کیا تھا. اس میں ہم نے آیووا لیڈرشپ اسٹائل کو ڈسکس کیا تھا. لیڈرشپ اسٹائل ہے کیا بیسیکلی اٹس اے کمبینیشن آف ٹریٹس, اسکلز اینڈ بیہیویئرز لیڈر یوز ایز دے انٹریکٹ ود فالوورز. تو بیسیکلی اٹس اے کمبینیشن آف ٹریٹس, اسکلز اینڈ بیہیویئر جو لیڈر یوز کرتا ہے وائل انٹریکٹنگ ود دی فالوورز. آیووا میں 2 ڈائمینشنز تھی, آٹوکریٹک تھا اور ڈیموکریٹک اسٹائل تھا. آٹوکریٹک کو ہم اتھارٹیٹو بھی سمجھ سکتے ہیں اور جو ڈیموکریٹو ہے مور پارٹیسپیٹری ہے. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا مشیگن یونیورسٹی لیڈرشپ ماڈل. اس میں جو ہے انہوں نے 2 ڈائمینشنز نے جو ہے ڈیفائن کی تھی, ایک جاب سینٹر تھا اور ایک امپلائی سینٹر تھا. اور اس کے بعد اوہایو کے جو ہے اسٹیٹ یونیورسٹی کے لیڈرشپ ماڈل کو ہم نے ڈسکس کیا تھا, جس میں جو ہے کنسیڈریشن جو ہے وہ لوور ہائی تھی اور جو انیشیٹنگ اسٹرکچر تھا لوور ہائی, اس کے اکارڈنگ جو ہے ڈفرینٹ ڈائمینشنز تھے, 4 ڈائمینشنز تھے جو ڈفرینٹ ہم کہہ سکتے ہیں لیڈرشپ اسٹائل تھے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, وچ اسٹائل از بیسٹ؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ, all styles are best or no style is best. Basically it depends on the situation. کس قسم کے فالوور سے جو ہے لیڈر انٹریکٹ کر رہا ہے, اس کے فالوورز کی کیپیبلٹیز کیا ہے, موٹیویشن لیول کیا ہے, یا کس سچویشن سے یا کس قسم کے ٹاسک اسٹرکچر سے وہ ڈیل کر رہا ہے. تو اکارڈنگ ٹو دی سچویشن, جس میں کہ ٹاسک اور فالوورز کی کیپیبلٹیز اس کے اکارڈنگلی جو میچ کرے گا لیڈرشپ کا اسٹائل وہی بیسٹ ہوگا. سو نو ون اسٹائل از بیسٹ ان آل سرکمسٹانسز اور ان آل سچویشن. اٹ ڈپینڈس آن دس جو ہے سچویشن. جو جتنا ہی آپس میں کنسنسس ہوگا, کنسسٹنسی ہوگی لیڈرشپ کے اسٹائل اور سچویشن میں, جتنا فٹ ہوگا اتنا ہی وہ افیکٹو اسٹائل ہوگا لیڈر کے لیے. تو لیڈر کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہی شوڈ نو ڈفرینٹ لیڈرشپ اسٹائلز اور کیسے ان کو ایکسرسائز کرنا ہے اور کیسے ان لیڈرشپ اسٹائل کو جو ہے ڈفرینٹ فالوورز اور سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس نے جو ہے اپلائی کرنا ہے. تو اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیئر اسٹوڈنٹ لیڈرشپ گریڈ ماڈل کی ہم نے بات کی تھی ڈیٹیل سے. تو اس میں ہم نے کنسرن فار پیپل تھا ایک ورٹیکل پہ, اور کنسرن فار پروڈکشن تھا لوور ہائی تھا, اور ہائی کنسرن فار پروڈکشن تھا. اس کے اکارڈنگلی جو اس نے جو ہے 5 ڈائمینشنز تھیں, جس میں ہائی کنسرن فار پروڈکشن اینڈ ہائی کنسرن فار پیپل تھا, ٹیم لیڈرشپ تھا, اور ایک مڈل آف دی روڈ تھا جس میں جو ہے بیلنس تھا کنسرن فار پیپل اینڈ کنسرن فار پروڈکشن. اسی طرح جو ہے ایک ورٹیکل سائڈ پہ کنسرن فار پیپل لوور ہائی تھا اور ایک ہاریزنٹل سائڈ پہ کنسرن فار پروڈکشن تھا لوور ہائی. اکارڈنگلی جو ہے 5 ڈفرینٹ اسٹائلز انہوں نے جو ہے ڈیفائن کیے تھے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے موٹیویشن تھیوری کی بات کی تھی. موٹیویشن
کیا ہے؟ بیسیکلی موٹیویشن جو ہے، موٹیویشن پروسیس ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیڈ، موٹیو، بیہیویئر اینڈ کانسیکوینسز. تو سب سے پہلے ایک انڈیویجول کی نیڈ ہوتی ہے، اس کے بیسس پہ اس کے موٹیو ہوتے ہیں کہ وہ کیوں بہیو کر رہا ہے ایسے، تو اکارڈنگلی وہ بیہیویئر ہوتا ہے، اس کا بہیو کرتا ہے، اس کے بیسس پہ وہ ایک کوئی ریزلٹس یا کانسیکوینسز اچیو کرتا ہے، اور وہ اس کے ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں جو اس کی نیڈ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں، تو وہ مینز وہ سیٹسفائیڈ ہوگا. اگر نہیں کرے تو دین یہ اس سرکل میں دوبارہ وہ ہے اپنے وہ ایکشن لے گا، وہ بیہیویئر کرے گا جس سے کہ ڈیزائرڈ جو ہے کانسیکوینسز اچیو کریں، جو اس کی نیڈ کو فلفل کریں. تو دس از دی پروسیس ڈیئر اسٹوڈنٹ. اس کے بعد ہم نے ڈفرینٹ موٹیویشن تھیوریز کو ڈسکس کیا تھا، جن میں کانٹینٹ موٹیویشن تھیوری تھی، اور اس کے بعد ہم نے پروسیس موٹیویشن کی اور ری انفورسمنٹ تھیوری کی ہم نے بات کی تھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، کانٹینٹ موٹیویشن تھیوری ہے بیسیکلی ایکسپلین اینڈ پریڈکٹ بیہیویئر بیسڈ آن دی نیڈ. تو بیسیکلی یہ فوکس کرتی ہے نیڈ پہ، کہ جو انڈیویجول بہیو کرتا ہے بیسیکلی اس کی جو پیچھے موٹیو ہوتی ہے وہ اس کی نیڈ ہوتی ہے، وہ نیڈ کو سیٹسفائی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ہیرارکی آف نیڈ تھیوری کو، میسلو کی ڈسکس کیا تھا، پھر ہم نے 2 فیکٹر تھیوری کی بات کی تھی، اور دین وی ڈسکس دی ایکوائرڈ نیڈ تھیوری کی ہم نے بات کی تھی. تو ہیرارکی آف نیڈ تھیوری میں ڈیئر اسٹوڈنٹ جو اس نے میسلو نے لیولز بتائے تھے کہ نیڈس کے ہیرارکی آف، تو جو جب تک لوور لیول کی نیڈس نہیں سیٹسفائیڈ ہوں گی، تو آپ اگر اپر لیول کی نیڈ کو اگر سیٹسفائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ انڈیویجول سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. جیسے کہ سیلف ایکچولائزیشن ٹاپ پہ، تو سب سے پہلے اگر کسی کو موٹیویٹ کرنا ہے تو اس کی لوور لیول نیڈس کو جو ہے فلفل کرے، پھر اس کے بعد لیول اس کے اوپر والے لیول کی نیڈس کو سیٹسفائی کریں تو وہ موٹیویٹ ہوگا. 2 فیکٹر تھیوری میں اس نے جو ہے ہرسبرگ نے 2 جو ہیں فیکٹرز ڈیفائن کیے تھے. ایک مینٹیننس فیکٹرز ہیں جو بیسیکلی جو ہے ریلیٹ کرتے ہیں کہ امپلائی ڈس سیٹسفائیڈ ہے یا ناٹ ڈس سیٹسفائیڈ ہے، اور جبکہ موٹیویٹر فیکٹرز ہیں اس کی وہ موجود ہوں گے تو امپلائی سیٹسفائیڈ ہوگا، اگر نہیں موجود ہوں گے تو امپلائی سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. تو دس از بیسیکلی مینٹیننس فیکٹر جو ہیں وہ ڈس سیٹسفیکشن لیول سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور جو موٹیویٹر فیکٹرز ہیں وہ سیٹسفیکشن کی سے ریلیٹ کرتے ہیں. یا امپلائی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے بٹ یا وہ ناٹ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے ایکوائر نیڈ کی بات کی. اس کے بعد ہم نے پروسیس تھیوری کی جب بات کی تو اس میں ایکویٹی تھیوری کی ہم نے بات کی تھی. پروسیس تھیوری دیکھتی ہے ہاؤ پیپل چوز بیہیویئر ٹو فلفل دیئر نیڈ. تو یہ فوکس کرتی ہے کہ وہ اپنے بیہیویئر کو کیسے چوز کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے ایکویٹی تھیوری کی بات کی تھی، جس میں وہ انڈیویجول اپنی ان پٹ اور کنٹریبیوشن کو اپنی دوسروں کی ان پٹ اور کنٹریبیوشن سے اور اپنی آؤٹ پٹ کو دوسروں کی آؤٹ پٹ سے جو ہے کمپیئر کرتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم نے جو ہے گول سیٹنگ تھیوری کی بات کی، ایکسپیکٹنسی تھیوری کی بات کی، اور اس کے بعد ہم نے ری انفورسمنٹ تھیوری کی ایٹ لاسٹ بات کی، جس میں 4 ٹائپس آف ری انفورسمنٹ ہیں کہ بیسیکلی جو ہے وہ بیہیویئر جو ہے ریپیٹ ہوتا ہے جس کو ہم ری انفورس کرتے ہیں. تو اس میں ری انفورسمنٹ میں تھا پازیٹیو ری انفورسمنٹ بھی ہے، اوائڈنس بھی ہے، ایکسٹینشن بھی ہے، پنشمنٹ بھی ہے. تو یہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں ٹو ری انفورس دی بیہیویئر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی چیپٹر 7 کی کہ موٹیویشن کو فرام کانسیپٹ ٹو اپلیکیشن کیسے جو ہے انڈیویجول کو موٹیویٹ کیا جائے. تو اس میں جاب کریکٹرسٹکس ماڈل کی بات کی تھی کہ وی کین آئیڈینٹیفائی دی جابس بیسڈ آن دی یہ ان ڈائمینشن، اسکل ورائٹیز میں کتنی ہے، ٹاسک آئیڈینٹی کتنی ہے، سگنیفیکینس کتنی ہے اس جاب کی، اٹانومی اس میں کتنی ہے، فیڈ بیک کتنا ہے. تو یہ جتنے یہ فیکٹرز ہوں گے اتنا ہی اس میں جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں جو جاب ڈیزائن اس طرح کے جس میں موٹیویشن زیادہ ہوگی انڈیویجول کی. اس کے بعد ہم نے جاب ری ڈیزائننگ کی بات کی تھی جس میں جاب روٹیشن ہے، جاب انلارجمنٹ ہے، جاب انریچمنٹ ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جاب انلارجمنٹ بیسیکلی جو ہوتی ہے ہاریزونٹل ایکسٹینشن ہے، اور جاب انریچمنٹ ہے ورٹیکل ایکسٹینشن ہے. تو بیسیکلی دیز آر دی ٹیکنیکس ٹو میک دی جاب مور اٹریکٹیو، اور جو ہے تاکہ اس کی جو جاب کرے انڈیویجول تو وہ موٹیویٹڈ فیل کرے. تو اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بیسیکلی پرفارمنس ہے اٹس ناٹ اباؤٹ دی موٹیویشن لیول، اٹ از بیسیکلی دی کمبینیشن آف ایبلٹی، موٹیویشن اینڈ اپرچونیٹی ٹو پرفارم. اگر کسی کے پاس ایبلٹی ہے اور اس کی موٹیویشن لیول بھی اور اس کے پاس اپرچونیٹیز ہے ٹو پرفارم تو ڈیفینیٹلی اس کی پرفارمنس ہائی ہوگی. اس کے بعد ہم نے اسی میں جو ہے ہاؤ ٹو موٹیویٹ امپلائیز میں ڈسکس کیا تھا کہ امپلائی کی پارٹیسپیشن اینڈ انوالومنٹ از ویری اسینشیل
کہ اگر جتنا یہ امپلائی کو جو ہے انوالو کریں گے، ان کی پارٹیسپیشن ہوگی، تو الٹیمیٹلی جو ڈیسیجن میکنگ میں اگر ان کی انوالومنٹ ہوگی، پارٹیسپیشن ہوگی، تو وہ امپلائی جو ہے موٹیویٹڈ فیل کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اس پروسیس میں شامل تھا، اس کی انوالومنٹ تھی، اس کو کلیئرٹی ہوگی، تو دیٹس وائی ہی ول بی فیل مور انویسٹڈ ان دی پروسیس، تو وہ اس کی وجہ سے زیادہ اپنی جو ہے کمٹمنٹ شو کرے گا، موٹیویشن شو کرے گا۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ پے پروگرامس کی ہم نے بات کی تھی، کیونکہ یہ کمپنسیشن اور پے بیسیکلی لنکس ود دی موٹیویشن آف دی اور جاب سیٹسفیکشن آف دی امپلائز، تو اس میں ہم نے بات کی تھی فلیکسیبل بینیفٹس اور کی ہم نے بات کی تھی، اور کور بینیفٹس کی بات کی تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اب آرگنائزیشن یہ کر رہی ہیں کچھ فلیکسیبل بینیفٹس ہیں، کیونکہ ہر انڈیویجول کی نیڈز الگ ہوتی ہیں، تو اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ وہ چوز کر سکتا ہے فلیکسیبل بینیفٹ میں سے کوئی بھی آپشن جو اس کو اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو اب آرگنائزیشن یہ کر رہی ہے کہ ایک تو کور بینیفٹس ہوتے ہیں اور کچھ فلیکسیبل بینیفٹس انٹروڈیوس کراتی ہیں آرگنائزیشن میں، تاکہ ہر بندہ اپنی انڈیویجول نیڈز کے مطابق جو ہے اپنے بینیفٹس کو چوز کرے، تاکہ بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ جو اگر بینیفٹس اس کی نیڈ کو سیٹسفائڈ کرے ہوں گے تو جبھی وہ سیٹسفائڈ ہوگا۔ جیسے کہ کسی کو ورک اسکیجولنگ میں جو ہے آپشن دے دیا، تو اگر اس کی فیملی کے ایشوز ہیں تو وہ پریفر کرے گا اس کو کوئی تھوڑا سا ٹائم ملے اپنی فیملی کو جو ہے ساتھ گزارنے کا اور اس کے پرابلم سالو کرنے کا، تو اگر اس کو ورک اسکیجولنگ کا آپشن دے دیا ہے یا ایک دو دن گھر بیٹھ کے وہ کام کر رہا ہے، تو مینز وہ زیادہ اس کے لیے وہ بینیفٹ جو ہے مور جو ہم کہہ سکتے ہیں کرٹیکل ہوگا یا مور اسینشیل ہوگا ان ٹرمز آف موٹیویشن اور سیٹسفائنگ ہز نیڈ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی چیپٹر 4 کی، لیڈرشپ کی بک کی، افیکٹو لیڈرشپ کی۔ اس میں ہم نے بات کی تھی انفلوئنسنگ پاور پالیٹکس کی، نیٹ ورکنگ اینڈ نیگوسیشن کی بات کی تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دو طرح کی پاورز ہوتی ہیں، پوزیشن پاور ہوتی ہے اور پرسنل پاور ہوتی ہے۔ تو پوزیشن پاور تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ہے بیکاز آف اٹس پوزیشن ان دی ہیرارکی۔ اگر کوئی ڈائریکٹر فائنانس ہے، ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہے، ڈائریکٹر ایچ آر ہے، تو اس کو پوزیشن کی وجہ سے اپنے جو ہیں اس کے پاس پاور ہے۔ اور کچھ پاورز ہوتی ہیں جو پرسنل پاور ہوتی ہیں، اس کے اپنے کریکٹرسٹکس، اپنا اس کی ایک پرسنالٹی ہے، اپنا ایک انفلوئنس ہے، اپنے اس کا جو ہے ریلیشن شپ ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس پاور ہوتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈفرینٹ کائنڈس آف پاور کو، لیجیٹیمیٹ پاور تھی، ریوارڈ پاور تھی، کہ کسی کے پاس کوئی بینیفٹ دینے کی پاور ہے تو اس کے بعد ریوارڈ پاور ہے، کوئرسو پاور ہے، کسی کو پنش کرنے کی پاور ہے یا جاب سے نکالنے کی تو وہ کوئرسو پاور ہے۔ اسی طرح انفارمیشن ہے کسی کے پاس تو وہ اس کے پاس انفارمیشنل پاور ہے، اگر کسی کے پاس ریفرنٹ پاور ہے تو مینز اس کے جو ریلیشن شپ ہے، لائکنگ ہے، اس کی وجہ سے اس کے پاس پاور ہے۔ تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، پالیٹکس کی بات کی تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے اندر جو ہے پالیٹکس جو ہے یہ ایک طرح کا ہم کہہ سکتے ہیں وی کین ناٹ اوائڈ پالیٹکس ان دی آرگنائزیشن، کیونکہ ڈفرینٹ انڈیویجولس جو ہے ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے لوگ ایک ادارے میں ایک آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے پاسبل ہے کہ پالیٹکس ہو سکتی ہے، بٹ لیول آف پالیٹکس ڈفرینٹ ہوتا ہے ان ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں۔ تو بیسیکلی جو ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے اس میں ایک پولیٹیکل اسکلز بھی ہوتے ہیں، اس میں نیٹ ورکنگ اسکلز بھی ہوتے ہیں، اور وہ کولیشن ڈیولپ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ انفلوئنس کرتا ہے اپنے فالوورز کو، وہ ریسورسز جو ہے وہ اپنا ارن کرتا ہے اور ریسورسز گین کرتا ہے، اپنی یا شیئر زیادہ لیتا ہے اپنے آرگنائزیشن کے اندر، یا اپنے جو ہیں اس کے پاس یہ چیزیں جو ہیں بیسیکلی یوز کرتے ہوئے نیٹ ورکنگ کولیشن پاور یوز کرتے ہوئے اپنے امپلائز کو انفلوئنس کر سکتا ہے، اپنے ادارے کے لیے کچھ بینیفٹ لے سکتا ہے، ریسورسز لے سکتا ہے، اور وہ بیسیکلی اپنے جو ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیز آر دی امپورٹنٹ جو ہے اسکلز ہیں جو لیڈر یوز کرتا ہے۔ بٹ اگین ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ جو پالیٹکس ہے بیسیکلی اس کو اگر پرسنل گین کے لیے اگر وہ یوز کرتا ہے کوئی لیڈر تو وہ آرگنائزیشن کے لیے افیکٹو نہیں ہے، وہ بلکہ اس کی اپنے لیے افیکٹو ہو سکتی ہے کہ وہ پروموشن لے لے، زیادہ ریسورسز وہ جو ہے حاصل کر لے، مگر الٹیمیٹلی وہ آرگنائزیشن کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ تو آرگنائزیشن کے اندر جو پالیٹکس ہیں
it's a way of life, it's a routine. So but the problem is that how to manage this politics. تو اس کو افیکٹو وے میں اگر مینیج کیا جائے تو جو اچھا لیڈر ہے، جو افیکٹو لیڈر ہے، اگر وہ پولیٹیکل اسکلز اپنے یوز کرتا ہے تو اپنے جو ہے ڈفرینٹ جو ادارے ہیں ان سے اپنے جو ہیں وہ ریسورسز لے سکتا ہے، اپنے اچھے طریقے سے پروجیکشن کر سکتا ہے اپنے ادارے کی. اور اس کے بعد ہم نے نیگوسیشن کی بات کی تھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیگوسیشن میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. تو بارگیننگ پروسیس ہے، اس میں جو اس پہ ہم نے ڈیٹیل اسپرٹ آف دی ڈیل کی بات کی تھی. یہ بیسیکلی نیگوسیشن پروسیس ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ پارٹیز آپس میں کسی ایشو پہ جو ہیں ڈسکس نیگوشیٹ کرتی ہیں تاکہ کوئی کنسنسس یا ایگریمنٹ جو ہیں جو سائن کیا جائے اور یا کسی ایگریمنٹ پہ پہنچیں. تو اس میں ہم نے اسپرٹ آف دی ڈیل کی ڈیئر اسٹوڈنٹ بات کی تھی. تو اسپرٹ آف دی ڈیل میں یہ کہ انڈر لائنگ سوشل کانٹیکس کیا ہے، کہ انڈر لائنگ موٹیوز یا جو انٹرسٹ کیا تھا جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے تو وہ کیا تھا، اس کی بیسس پہ جو موسٹ آف دی ٹائم جو نیگوسیشن ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ اور جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ جو ہے کچھ عرصے بعد جو ہے اس میں جو ہے ڈفرینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں، کنفلکٹ دونوں پارٹیز میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں پارٹیز کے جو ہے انڈر لائنگ سوشل کانٹیکس یا اسپرٹ آف دی ڈیل جو تھا ڈفرینٹ تھا، ڈفرینٹ پارٹیز کے موٹیوز ڈفرینٹ تھے. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کہ جب تک آپ اسپرٹ آف ڈیل کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے اور دونوں پارٹیز ایک دوسرے کی جو ہے انڈر لائنگ موٹیوز اور یا انٹرسٹ کو نہیں سمجھیں گی جو ڈیل میکنگ میں ہے، تو اس وقت تک یہ چانسز نہیں ہے کہ جو ڈیل سے سکسیسفلی لانگر ٹرم کے لیے چل سکے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا دو طرح کے جو ہیں مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ڈیل مائنڈیڈ ہوتے ہیں اور ایک امپلیمنٹیشن مائنڈیڈ نیگوشیٹر ہوتے ہیں. ڈیل مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ڈیل ڈن ہو جائے، کوئی ایگریمنٹ سائن ہو. تو بیسیکلی وہ ایک ارجنسی کریٹ کرتے ہیں اور اس طرح کے ڈفرینٹ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں تاکہ کسی طرح وہ ڈیل ہو جائے. جو امپلیمنٹیشن مائنڈیڈ ہوتے ہیں وہ ان ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بانٹنا کیا ہے، دوسرے کا بانٹنا کیا ہے، کیا انڈر لائنگ موٹیوز ہیں، کیسے ہم کام کریں گے، کیا ورکنگ ریلیشن شپ ہوگا، کیسے کانفلکٹ کو ریزالو کریں گے تاکہ جب ڈیل سائن ہو جائے، ایگریمنٹ ہو جائے تو اس کے بعد یہ نہ ہو کہ جو ہیں ڈیل زیادہ سے نہ چل سکے یا ڈفرینسز بہت زیادہ آ جائے، یا ڈفرینسز آئے تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ریزالو کیسے کرنا ہے، کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے. تو یہ امپلیمنٹیشن مائنڈیڈ جو ہوتا ہے وہ اپنے جو اینڈ کو ہے ذہن میں رکھ کے جو ہے ڈیل کو سائن کرتا ہے یا ایگریمنٹ کو نیگوشیٹ کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہم نے چیپٹر 6 میں بات کی تھی کمیونیکیشن، کوچنگ اینڈ کانفلکٹ اسکلز کی بات کی تھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اسکل ہے لیڈر کا. افیکٹو لیڈر کی ایک بہت بڑی جو کوالٹی ہے وہ یہی ہے کہ افیکٹو لیڈر ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں کمیونیکیشن اسکلز ہوتے ہیں. تو آپ کوئی بھی لیڈر دیکھ لیں اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے جو آپ نے دیکھا ہوگا لائف میں بھی، جس انڈیویجول کے کمیونیکیشن اچھی ہے، بہت اچھی ہے، تو وہ ایک افیکٹو لیڈر بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں جو بھی سکسیسفل لیڈر ہیں آپ کے نظر سے گزرے آپ دیکھیں تو ان میں ایک ایکسٹرا آرڈنری جو ہے کمیونیکیشن اسکلز ہوتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو آرگنائزیشن میں مینیجر یا لیڈر کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں بیسیکلی جو بھی ان کے میسج ہیں اس کو جو ہے پلان کرنا چاہیے. انفارمل، فارمل میسج ہے، اورل یا وربل ہے، جو بھی ان کو جو ہے ان کو کلیئرلی پلان کرنا چاہیے. اسی طرح میک شیور کہ جو اگر آرگنائزیشن میں مینیجر کسی کو جو ہے میسج کنوے کر رہا ہے تو میک شیور کہ وہ جو ہے جس طرح میسج جو اس نے ڈیلیور کیا گیا ہے وہ انٹینڈیڈ میننگ کے ساتھ اس نے ریسیور نے سمجھا بھی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، دس از ویری امپورٹنٹ کہ اس میں یہ کہ اب یہ کہتے ہیں کہ رسپانسبلٹی کس پہ لائے کرتی ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ جو سینڈر ہے اس کی رسپانسبلٹی سمجھی جاتی ہے کہ میک شیور کہ جو میسج ہے وہ پراپرلی کنوے ہو گیا ہے. مگر ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے لیے ریسیور کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے اس کی لسننگ اسکلز وہ اچھے طریقے سے وہ میسج سمجھے اور اس کے لیے وہ کوشچن کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے اگر اس کو کوئی پرابلم ہے، تاکہ جو مینیجر اس کو کوئی بات سمجھا رہا ہے یا میسج کنوے کر رہا ہے وہ پراپرلی اس کو سمجھے بھی. تو اس کے لیے جو ہے مینیجر یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ اس کو کہہ سکتا ہے کہ پیرافریزنگ ہے، کہ اس کو کہہ سکتا ہے کہ اپنے ورڈ میں جیسے ڈی کوڈنگ ہے کہ ریسیور کو کہے کہ آپ بتائیں میں نے جو آپ کو بات سمجھائی ہے وہ کیا ہے، وہ اپنے لفظوں میں بات بتائے گا کہ آپ نے یہ بات بتائی اور آپ یہ چاہتے ہیں. تو اگر سینڈر سمجھتا ہے
جو اس نے بتانا چاہ رہا تھا اسی طرح اس نے بتایا ہے, تو میک شیور کہ جو میسج تھا پراپرلی کنوے ہو گیا ہے. تو دس از دی ٹیکنیک پیرافریزنگ کہ ٹو میک شیور کہ جو میسج ہے پراپر وے میں کمیونیکیٹ ہو گیا ہے ریسیور کو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ فیڈ بیک کی اسی کانٹیکس میں بات کی تھی ہم نے, تو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ڈسکس کی تھی کہ کیسے فیڈ بیک دینی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ فیڈ بیک دیتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پرسنالٹی کو نہ کریٹیسائز کرنا چاہیے. کریٹیسزم اور فیڈ بیک میں فرق ہے. بیہیویئر ایکشن یا اس کی بات کر سکتے ہیں آپ کسی کے کہ آپ کی جو ریزلٹس اسٹریٹجیز کی بات کر سکتے ہیں, اس پہ فیڈ بیک دے سکتے ہیں, اسکلس پہ دے سکتے ہیں کہ یہ آپ اس طرح کام کریں. مگر آپ جب پرسنالٹی کو ہٹ کریں گے تو بیہیویئر اورینٹیڈ ہونی چاہیے فیڈ بیک, ناٹ دی پرسن اورینٹیڈ ہونی چاہیے. اگر پرسنالٹی کو ہٹ کریں گے تو جو یہ نیگیٹو فیڈ بیک ہے اور وہ کرٹیسزم ہے, اور کوئی بھی بندہ کرٹیسزم کو اس طرح جو ہے برداشت نہیں کرتا. تو فیڈ بیک دینے کے بھی طریقے ہم نے ڈسکس کیے تھے ڈیٹیل سے. دین وی ڈسکس دی کوچنگ ماڈل کی ہم نے بات کی تھی. تو اس میں یہ ہے کہ اوائڈ بلیم نہ کرے کہ بلیم کسی کی اگر فیلئر ہے کسی کو بلیم کرنا شروع کر دے. اسی طرح گڈ ریلیشن شپ ڈیولپ کرے, ٹائملی فیڈ بیک دے اور کرٹیسائز نہ کرے, اور اگین بیہیویئر پہ فوکس کریں ناٹ دی پرسنالٹی پہ. اس کے بعد ہم نے جاب انسٹرکشن ٹریننگ کی بات کی تھی, اور اس کے بعد ہم نے کانفلکٹ مینجمنٹ کی بات کی تھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ کانفلکٹ مینجمنٹ میں ہم نے ڈفرینٹ دیکھا تھا کہ کنسرن فار اون نیڈس ہیں, کنسرن فار ادر نیڈس ہیں, اس کی ڈائمینشنز پہ ہم نے 5 ڈسکس کیے تھے. اکوموڈیٹنگ ہے, کولیبریٹنگ اسٹائل ہے, فورسنگ ہے, اوائڈنگ ہے, نیگوشیٹنگ اسٹائل وہ ہے ٹیکنیکس ہیں یا اسٹائلز ہیں. تو اس میں کنسرن فار ایک طرف ہوتا ہے اپنی نیڈس کا, اور ایک ہوتا ہے کنسرن فار ادر نیڈس. تو اس کے اکارڈنگلی جو ہے اگر اکوموڈیٹنگ ہے تو اس میں کنسرن فار ادر نیڈس زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو کنسرن فار آن نیڈ. فورسنگ ہے تو کنسرن فار اون نیڈ زیادہ ہوتا ہے, اور کولیبریٹنگ اور نیگوشیٹنگ اور یہ اس طرح ہے ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہم نے ڈسکس کی تھی کانفلکٹ مینجمنٹ کانفلکٹ اسٹائلس میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ کانفلکٹ از گڈ اور ایول. ڈیئر اسٹوڈنٹ کانفلکٹ از گڈ, بٹ ہاؤ وی مینج اور what we achieve from the conflict. اگر ہم اچھے طریقے سے مینج کریں تو کانفلکٹس کی وجہ سے جو ڈس ایگریمنٹ آتا ہے, ڈفرینٹ ویو پوائنٹس آتے ہیں, تو اگر اس کی بیسس پہ کوئی ڈیسیجن کیا جائے تو اٹس مور چانسز کہ وہ اپروپریٹ ڈیسیجن ہوگا اور لوگوں کی کمٹمنٹ بھی زیادہ ہوگی. تو کانفلکٹ کو اچھے طریقے سے مینج کرنا امپورٹنٹ ہے, نہ کہ کانفلکٹ کو دبانا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ کانفلکٹ از ناٹ اٹ سیلف اے بیڈ اور جو ہے گڈ, بیسیکلی اٹ ڈیپینڈس کہ کیسے مینیجر اس کانفلکٹ کو ہینڈل کرتا ہے. اگر اچھے طریقے سے ہینڈل کرے تو یہ بڑا پروڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کانٹیکس میں ہم نے پھر میڈیٹر کی بات کی تھی. میڈیٹر ہوتا ہے جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے, وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے دو پارٹیز کے درمیان جن میں کانفلکٹ ہے کہ وہ کسی سولوشن پہ پہنچیں, کسی ایگریمنٹ پہ پہنچیں اور اپنے کانفلکٹ کو ریزالو کریں. اس کے بعد آربیٹریٹر کی بات کی تھی. یہ جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے جس کو دونوں جو کنفلکٹنگ پارٹیز ہوتی ہیں وہ نامینیٹ کرتی ہیں, اور اس کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے ان پہ بائنڈنگ ہوتا ہے. تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے کنٹیجنسی لیڈرشپ تھیوریز کی بات کی تھی. اس میں ہم نے لیڈرشپ کانٹینیوم ماڈل کی بات کی تھی, ہاؤس پاتھ گول لیڈرشپ ماڈل کی بات کی تھی, نارمیٹو ڈیسیجن ماڈل کی بات کی تھی, اور سبسٹیٹیوٹ فار لیڈرشپ ویریبلس کی بات کی تھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ کنٹیجنسی کا مطلب ہے ڈیپینڈس, کہ بیسیکلی ایوری تھنگ جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ کا اسٹائل جو ہے سچویشن پہ یا فالوور کی کیپیبلٹیز یا موٹیویشن لیول پہ. تو وی کین ناٹ سے کہ یہ لیڈرشپ اسٹائل جو ہے بیسٹ ہے. بیسیکلی جو ہے اٹ ڈپینڈس آن دی سچویشن, جس میں انوائرمنٹ ہے, ٹاسک اسٹرکچر ہے, فالوورس کی اپنی کیپیبلٹیز ہیں, موٹیویشن ہے, اور لیڈر کا اپنی پرسنالٹی, بیہیویئر, ایکسپیرینس اور اسٹائل ہے. تو جتنا میچ ہوگا سچویشن اور ان فیکٹرز کے درمیان اتنا ہی افیکٹو لیڈر ہوگا وہ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ جو کنٹیجنسی لیڈرشپ میں فیڈلر کا ہے وہ بیسیکلی کہتا ہے کہ ہر ایک جو ہے لیڈر کا اپنا ایک ڈومیننٹ اسٹائل ہے, تو اس کو فوکس کرنا چاہیے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ لیڈر کو اپنا اسٹائل کو فوکس کرنا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ سچویشن کو چینج کرے. بٹ دوسرے جو ریسرچر ہیں وہ کہتے ہیں کہ سچویشن کے بجائے اپنے لیڈرشپ کے اسٹائل کو چینج کر لینا چاہیے, وہ زیادہ مناسب ہے. اکارڈنگ ٹو دی سچویشن, اپنے فالوورز کو دیکھتے ہوئے, اپنے گیون سچویشن ٹاسک اسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے,
اپنی جو ہے لیڈرشپ اسٹائل کو اس کو امینڈ کرنا چاہیے, اڈاپٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم نے سبسٹیٹیوٹ فار لیڈرشپ کی بات کی تھی کہ کیا فیکٹرز ہیں جن کی موجودگی میں لیڈرشپ کی جو ہے کم ضرورت ہوتی ہے, یا لیڈر کا رول اتنا افیکٹو نہیں ہوتا, یا ضرورت نہیں ہوتی لیڈر کی. تو اس میں ہم نے ڈفرینٹ جو ہے ویریبلس کی بات کی تھی کہ سب آرڈینیٹ کا لیول آف موٹیویشن, یا ان کی جو کیپیبلٹیز کس لیول کی ہیں, ٹاسک اسٹرکچر کس قسم کا ہے, روٹین ہے یا نان روٹین ہے. Dear student, then we discussed the dyadic relationship کی بات کی تھی, لیڈر فالوور ریلیشنشپ کی بات کی تھی ہم نے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ڈائیڈک ریلیشن شپ ہے بیسیکلی یہ تھیوری فوکس کرتی ہے کہ 1-to-1 ریلیشن شپ پہ لیڈر اور فالوور کے درمیان کس قسم کے, یہ بیسیکلی جو ہے لیڈر ممبر ایکسچینج جو ہے کوالٹی آف ریلیشن شپ کی بات کرتی ہے, کہ یہ بیسیکلی اٹ ٹرائز ٹو ایکسپلین کہ وائی جو ہے لیڈر بہیو ڈفرینٹلی ود دی ڈفرینٹ فالوورز. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, جتنا ہی اچھا لیڈر اور فالوور کے درمیان ریلیشن شپ ہوگا, ہائی کوالٹی ہوگا, اتنی ہی وی کین ایکسپیکٹ کہ انڈیویجول یا فالوور کی پروڈکٹیوٹی بھی اچھی ہوگی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, اسی کانٹیکس میں ہم نے بات کی تھی, ڈائیڈک اپروچ کے کانٹیکس میں ہم نے فالوورز کی بھی بات کی تھی. فالوور کون ہوتا ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ, فالوور ہوتا ہے جو انفلوئنس ہوتا ہے لیڈر سے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ دیر از نو لیڈرشپ وداؤٹ فالوور. تو فالوور ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی لیڈر بنتا ہے. تو دین وی ڈسکس دی ڈفرنٹ کائنڈ آف لیڈرز. ہم نے فالوورز کی ہم نے بات کی تھی جس میں ہم نے افیکٹو, ایلینیٹڈ, پریگمیٹک, کنفرمسٹک اور پیسو فالوور کی بات کی تھی, بیسڈ آن دی ڈائمینشن ایکٹیو اور پیسو ہے, یا انڈیپینڈنٹ کریٹیکل تھنکر ہے, یا جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے, یا نان کریٹیکل تھنکر ہے. اس کے بعد ہم نے ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈیلیگیشن کی بات کی تھی, ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیسے ڈیلیگیٹ کرنا ہے. ڈیلیگیشن میں یہ ہوتا ہے رسپانسبلٹیز جو ہیں لیڈر اور اتھارٹی سے اپنے فالوور کو دیتا ہے, سب آرڈینیٹ کو, ٹو اکمپلش اے ٹاسک. تو دیر آر سرٹن ریزنس ٹو ڈیلیگیٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹ, ڈیلیگیٹ اس وجہ سے کرنا چاہیے کہ تمام کام مینیجر یا لیڈر خود نہیں کر سکتا. دیٹس وائی ہی ہیز ٹو گیو سم جو ہے پاور, رسپانسبلٹیز یا اتھارٹی ٹو سب آرڈینیٹ, تاکہ وہ اپنے اس کے جو ٹاسک ہیں وہ کر سکے. تو ہم نے اس میں گائیڈ لائنس ڈسکس کی تھی کہ کن چیزوں کو ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے اور کن کو نہیں کرنا چاہیے. اس میں ایک نمبر 1 پرنسپل یہ کہ جو رسپانسبلٹی ڈائریکٹ کسی مینیجر کو ملی ہو اوپر سے, اوپر والے مینیجر کی طرف سے, یا ادارے کے جو ہے ٹاپ ہیرارکی پہ بیٹھا ہے, تو ان چیزوں کو نہ ڈیلیگیٹ کرے. کوئی ارجنٹ ہے اس کو نہ کرے, یا کوئی کرٹیکل یا جس میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے آرگنائزیشن کے لیے, کوشش کرے کہ وہ خود کرے. اور روٹین ٹاسک, پرابلم سالونگ ہے جو امپلائی سے ریلیٹڈ, یہ وہ ان کو اتنی انڈیپینڈنس دے سکتا ہے کہ وہ یہ ٹاسک, روٹین ٹاسک, اور دوسرے اپنے جو ہیں ٹاسک وہ خود, پیپر ورک ہو گیا جیسے, وہ جو ہیں خود مینج کر سکیں سپروائزر. تو دیر آر سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز یا ڈوز اینڈ ڈونٹس فار ڈیلیگیشن. ڈیئر اسٹوڈنٹ, ڈائیڈک میں ہی ہم نے ان گروپس اور آؤٹ گروپس کی بھی بات کی تھی. تو لیڈر ممبر جو ایکسچینج ریلیشن شپ ہے اس کی بیسس پہ جو ہے لیڈر اور فالوورز کے جو ہے ان گروپس اور آؤٹ گروپس بن جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فالوورز کچھ فالوور جو ہیں لیڈر کے بہت کلوز ہوتے ہیں, ان کے درمیان جو ہیں جو بہت زیادہ لیڈر اور فالوور کے درمیان ٹرسٹ ہوتا ہے, ریلیشن شپ ہوتا ہے, لیڈر ان پہ بھروسہ کرتا ہے, ان کو رسپانسبلٹی زیادہ دیتا ہے, ان سے پرسنل ریلیشن شپ ہوتے ہیں, وہ ان کے ان گروپس میں ہوتے ہیں. اور کچھ جو ہوتے ہیں جن پہ صرف ٹاسک اورینٹیڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے, وہ آؤٹ گروپس میں ہوتے ہیں. تو بیسیکلی لیڈر کا کام ہے کہ بہت زیادہ ڈفرینسیشن نہ کریں ان گروپس اور آؤٹ گروپس, اور آؤٹ گروپس کے لوگوں کو بھی جو ہے آن بورڈ لے, تاکہ وہ یہ ڈس اپوائنٹڈ نہ فیل کریں یا یہ فیل نہ کریں کہ لیڈر ہمارا باعث ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا چیپٹر 8 کا, ٹیم لیڈرشپ کی بات کی تھی, اور اسی کانٹیکس میں ہم نے سیلف مینج ٹیم کی بات کی تھی. تو گروپ اور ٹیم کی ہم نے بات کی تھی. ٹیم بیسیکلی کانسیپٹ جو ہے آرگنائزیشن میں, ڈیئر اسٹوڈنٹ, آج کل ہر آرگنائزیشن میں ٹیم کانسیپٹ ہے. ٹیم کے جو ایبریویشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹوگیدر ایوری ون اکمپلش مور, مل کے کام کر کے زیادہ اچیو کیا جا سکتا ہے. بیسیکلی سینرجیٹک ریلیشن شپ ہے, سینرجی کریٹ ہوتی ہے. تو دیٹس وائی ٹیم جو ہوتی ہے بیسیکلی اٹس اے کلیکشن آف گروپ آف پیپل ہیونگ اے کمپلیمنٹری اسکلز, جو مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں ٹو اچیو اے سرٹن جو ہیں آبجیکٹیوز. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ہم نے ڈفرینٹ ٹیمز کی بات کی تھی, کراس فنکشنل کی ٹیمز کی بات کی تھی, جس میں ڈفرینٹ جو ہے فنکشن سے لوگ ایک ہی ہیرارکی میں نارملی ہوتے ہیں, آپس میں مل کے جو ہے ایک ٹیم بناتے ہیں اور ایک اسپیسیفک آبجیکٹیو یا ٹاسک پہ کام کرتے ہیں, اسپیسیفک گول اچیو کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے مل کے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور کام کرتے ہیں.
جبکہ فنکشنل ٹیم میں ایک ہی فنکشن، فار ایگزامپل فائنانس ڈپارٹمنٹ کے لوگ، ان کا ایک ہیڈ ہوگا اور ان کے جو ہیں اور ممبرز ہوں گے، مل کے ایک ٹیم بناتے ہیں، وہ فنکشنل ہیں، جیسے ایچ آر کے بنا سکتے ہیں یا جو ہیں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے بنا سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے سیلف مینج ٹیم کا بات کی تھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سیلف مینج ٹیم جو ہوتی ہیں دے آر ریلیٹیولی مور انڈیپینڈنٹ، ان کے پاس زیادہ اٹانومی ہوتی ہے، وہ ان کے پاس ڈسکریشن ہوتی ہے ٹو ڈیزائن دیئر جاب ٹاسک، یا اپنے آبجیکٹو خود سیٹ کریں، یا ریسورس ایلوکیشن خود کریں، یا ڈیسیجن میکنگ پاور زیادہ ہوتی ہے ان کے پاس، پرابلم سالونگ جو ہیں ان کے پاس جو ڈیسیجنس ہیں پرابلم سالو کرنے کے، ان کی وہ اتھارٹی زیادہ ہوتی ہے. تو بیسیکلی یہ ایک کمپلیکس ٹاسک پہ کام کرتی ہیں سیلف مینج ٹیم، اور اس میں ایک ڈسٹریبیوٹڈ لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے جس میں کہ لیڈرشپ کے رول کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے امنگ دی ڈفرنٹ فالوورز یا ٹیم ممبرز. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، وی ڈسکس ان ڈیٹیلز کے بینیفٹ سیلف مینج ٹیم کا کیا ہے. تو آج کل سیلف مینج ٹیم مور اٹانومس ٹیمز ہیں جو آرگنائزیشن میں جو ہیں ان کو کام دیا جاتا ہے، کمپلیکس نیچر آف ٹاسک ان کو دیا جاتا ہے، مور چیلنجنگ ٹاسک دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے گائیڈ لائنز بھی ڈسکس کی تھی کیسے ان کی افیکٹونیس کو انکریز کیا جائے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ان چیپٹر 9 وی ڈسکس دی کرزمیٹک اینڈ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کی ہم نے بات کی تھی. کرزمیٹک لیڈرشپ ڈیئر اسٹوڈنٹ کون ہے؟ کرزمیٹک لیڈرشپ ہے بیسیکلی جو اس میں ایک کرزما ہوتا ہے، فالوور اس کی پرسپشن ہوتی ہے کہ لیڈر کے پاس جو ہیں ایک ایسے جو ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈوب ود دی گفٹ آف ڈیوائن انسپائریشن اور سپر نیچرل کوالٹیز کی، اللہ کی طرف سے اسے گاڈ گفٹڈ سپر نیچرل کوالٹیز ہیں جو کہ ہر انسان میں نہیں ہوتی. تو جس کی وجہ سے اس کا انفلوئنس ہوتا ہے کرزمیٹک لیڈر کا، وہ فالوورز پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز والے لوگ ہوتے ہیں، ویژنری لوگ ہوتے ہیں، ان کے وربل اسکلز جو ہیں ان پہ جو انسپائریشنل اسکلز بہت ہائی ہوتے ہیں، ہائی رسک ٹیکر ہوتے ہیں، ہائی انرجی ہوتی ہے. تو بیسیکلی اسی کانٹیکس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کرزمیٹک لیڈرشپ از اے بیسیکلی ڈبل ایج سورڈ بھی ہے، کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ انسپائریشنل پاورز ہوتی ہیں. اگر آپ پرسنل گین کے لیے اگر یہ یوز کریں اپنے جو ہے انفلوئنس کو، تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایک نیگیٹو چیز ہے. اور اگر اس کو پازیٹیو وے میں گروپ کی کلیکشن جو کلیکٹیو انٹرسٹ ہے اس کے لیے یوز کرے اپنی انفلوئنشیل پاور کو، تو وہ بینیفیشل ہوگی. تو اسی کانٹیکس میں ہم نے ٹرانسفارمیشن کی بات کی تھی. بیسیکلی یہ جو لیڈر ہوتا ہے اسٹیٹس کو چینج کرتا ہے اور ایک کمپیلنگ ویژن جو ہے ڈرائیو کرتا ہے امپلائیز کے کو بتاتا ہے کہ ڈیزائرڈ فیوچر کیا ہے، ہمیں کیوں چینج لانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، سروائیول کے لیے چینج کرنا ہے، اور یہ ہمارا ڈیزائرڈ فیوچر ہے، کرنٹ پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. تو یہ چیلنج کرتا ہے جو ہے اسٹیٹس کو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوشلائز اینڈ پرسنلائز جو ہے کرزمیٹک لیڈرشپ میں جو ہے، سوشلائز جو ہوگی کرزمیٹک لیڈرشپ وہ جو ہے گروپ کے لیے بھی اچھی ہوگی، جو فالوورز کے لیے بھی اچھی ہوگی اور لیڈر کے لیے بھی اچھی ہوگی. مگر اگر اس کی جو ہے موٹیوز ہیں پرسنلائزڈ ہیں، تو ابھی جیسے کہ ڈسکس کیا، تو وہ لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو فار ایگزامپل فالوورز کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، کیونکہ وہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے انسپائریشن بہت ہوتی ہے. تو وہ مینس ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیڈر از پلئنگ ود دی فالوورز اگر نیگیٹو سینس میں پرسنلائزڈ پاور یوز کر رہا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، فیزز آف ٹرانسفارمیشن پروسیس کی ہم نے بات کی، ٹرانسفارمیشنل اور ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کی بات کی. ٹرانسفارمیشن بیسیکلی اسٹیٹس کو چیلنج کرتا ہے، اور ٹرانزیکشنل جو ہوتا ہے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی کانٹیکس میں ہم نے پھر اسٹیورڈشپ اینڈ سرونٹ لیڈرشپ کی بات کی تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آفٹر دس وی ڈسکس دی چیپٹر 11 اور دی افیکٹو لیڈرشپ، جس میں ہم نے بات کی تھی اسٹریٹجک لیڈرشپ اینڈ مینیجنگ کرائسس اینڈ چینج کی ہم نے بات کی تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسٹریٹجک لیڈرشپ میں جو لیڈر ہوتا ہے وہ بیسیکلی اسٹریٹجی فارمولیشن میں اس کا بڑا کریٹیکل رول ہوتا ہے. اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں لیڈر کا بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے اس کانٹیکس میں ڈسکس کیا تھا کیسے فارمولیٹ کرنی ہے، پہلے ویژن مشن کو اپنے ڈیفائن کرنا ہے، اس کے لیے ان پٹ لی جا سکتی ہے امپلائیز سے، اس کی بیسس پہ اپروپریٹ اسٹریٹجی وے آف ایکشن ڈیسائیڈ کرنا ہے تاکہ وہ مشن اور ویژن کو اچیو کیا جائے. اس کے بعد اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اٹس موسٹ ڈیفیکلٹ فیز آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس.
کہ اس میں ایکچولی اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپریشنل جو ہے اسکل زیادہ چاہیے اور چینج مینجمنٹ کے اسکل زیادہ چاہیے، کیونکہ پیپل ریزسٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد کنٹینیوسلی پھر اس کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ آیا کہ وی آر گوئنگ ٹوورڈس دی رائٹ ڈائریکشن، یا پروگرس صحیح سیٹسفیکٹری ہے یا نہیں. تو آن دی بیسس آف دس فیڈ بیک وی کین ری فارمولیٹ آر اسٹریٹجی اور وی کین ٹیک اے ڈفرنٹ اسٹریٹجک ایکشن. وہ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے اسی کرائسس لیڈرشپ کی بھی بات کی تھی. تو لیڈر کا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے وہ کرائسس کو مینج کرنا بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ کرائسس لیڈر جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ اچھے طریقے سے اپنی جو ہے کرائسس سچویشن میں جو ہے اس کو مینج کرتا ہے اپنے. تو دیر آر ویری سرٹن جو ہیں گائیڈ لائنس جن کو اڈاپٹ کر کے جو اچھے طریقے سے کرائسس کو مینج کیا جا سکتا ہے. کہ جو فرسٹ جو ہیں بیسیکلی 24 آورس کہتے ہیں کہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں کرائسس کو مینج کرنے کے لیے. تو اس کے لیے ایک لیڈر کا کام ہے کہ آن بورڈ لے سب کو، اور جو میڈیا کے تھرو اس کی جو ہے جیسے کہ اسپوکس پرسن ہوتے ہیں میڈیا کے تھرو جو اس نے کمیونیکیشن کرنی ہے، بتانا ہے کرائسس کو، تو فیئر اینڈ جسٹ بتائے اور کوشش کرے کہ کام اینڈ کوائٹ رکھے سچویشن کو، اور جو ہیں کلیئرلی بتائے کہ کیا اسٹیپس لے رہے ہیں کرائسس کو مینج کرنے کے لیے. اور اس کے لیے ایک پری پلان بھی ہونا چاہیے کہ کرائسس ہونے سے پہلے بھی ایک ٹیم بننی چاہیے جس کے لیے کرائسس لیڈر ہو جو مینج کرے. کہ بیسیکلی کرائسس ایک ڈسٹرپٹیو سچویشن ہے، تو اس میں جو ہے روٹین ورک نہیں ہوتا. تو اس میں یہ کہ وہ ٹیم ہو، اس کو پتا ہو کہ اس کنڈیشن میں سچویشن میں ہم نے کیسے مینج کرنا ہے اور کیسے ڈیسیجن لینے اور کس کے کیا رسپانسبلٹیز ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں یہ ہے کہ کرائسس جو ہے مینجمنٹ ٹیم ہے وہ رسک اسیسمنٹ بھی کر سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، پری پلان کر سکتی ہے کہ کون کون سے رسک جو ہیں پرابیبل رسک ہیں. اس کی بیسس پہ رسک چارٹ بنا کے رسک کو آئیڈینٹیفائی کر کے رینکنگ کر کے اکارڈنگلی اس کی اسٹریٹجیز ڈیولپ کی جا سکتی ہے تاکہ اچھے طریقے سے مینج کیا جائے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم نے چینج پروسیس کی بات کی. تو اس میں جیسے ٹرانسفارمیشنل لیڈر کا کام ہوتا ہے، یہ اسٹریٹجک لیڈر کا کام ہے بیسیکلی ٹو چیلنج دی اسٹیٹس کو اور برنگ دی چینج ان دی آرگنائزیشن. جیسے کہ ہم نے لیڈرشپ کی ڈیفینیشن میں دیکھا تھا کہ بیسیکلی لیڈر برنگس دی چینج ان دی آرگنائزیشن. تو اس کے لیے یہ سب سے پہلے انفریزنگ ہے کہ جو کرنٹ پریکٹسز، روٹینز، نارمز اور ویلیوز ہیں ان کو انفریز کرے اور بیہیویئرز کو. اس کے بعد چینج کو لے آئے. اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے امپلائز کو جو ہے چینج کی جو ہے ریزسٹنس ہے اس کو مینج کرے. ٹاسک اورینٹیڈ، پیپل اورینٹیڈ ریزسٹنس ہے اس کو اچھے طریقے سے مینج کرے. اس کے بعد جب چینج امپلیمنٹ ہو جائے اور نیو روٹینز، ویلیوز اور نارمز آ جائیں اور چینج آ جائے، تو اس کے بعد اس کا کام ہے کہ اس کو ریفریز کرے، انسٹیٹیوشنلائز کرے چینج کو. تو لیڈر کا بڑا امپورٹنٹ کام ہے ٹو اوور کم دی ریزسٹنس ٹو چینج. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم نے چیپٹر 10 میں بات کی تھی لیڈرشپ آف کلچر، ڈائیورسٹی اینڈ لرننگ آرگنائزیشن کی بات کی تھی. کلچر آر بیسیکلی شیئرڈ ویلیوز، نارمز اینڈ بلیوز ہیں جو آرگنائزیشن کے ممبر ایک دوسرے کے جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور نیو ممبرس کو جو ہے ٹیچ کرتے ہیں. تو ہم نے ویک اور اسٹرانگ کلچر کی بات کی تھی. ویک کلچر وہ ہوتا ہے جس میں جو نارمز اور ویلیوز پر کنسنسس کم ہوتا ہے، کم انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اسٹرانگ کلچر وہ ہوتا ہے جس میں ایوری باڈی انڈرسٹینڈ اور کیا جو ہے رولز ہیں، نارمز ہیں، ویلیوز ہیں، وے آف ورکنگ ہے. تو وہ جس آرگنائزیشن میں کلیئر جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ اتنا اسٹرانگ کلچر ہوگا. لو اینڈ ہائی پرفارمنس کلچر کی ہم نے بات کی تھی اس کانٹیکس میں. اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ کلچرل ویلیو کی بات کی تھی، ہافسٹیڈ ماڈل کی بات کی تھی، جو ہیں ڈفرینٹ جو ہیں نیشنل کلچرز کی بات کی تھی اس کانٹیکس میں. اس کے بعد ہم نے گلوبل کلچر کی بات کی تھی اور اسی طرح ہم نے ڈائیورسٹی کی اسی کانٹیکس میں بات کی تھی کہ کیسے مینج کرنا ہے اور لیڈر کا کیا رول ہے ان کریٹنگ اے ڈائیورس کلچر. اور لرننگ آرگنائزیشن کی ہم نے بات کی تھی کہ بیسیکلی دا آرگومنٹ از دیٹ کہ اگر آرگنائزیشن کو ان ڈائنامک انوائرمنٹ جو اب کرنٹ جو ہے وی آر جو ہے لیونگ ان دی جو ہے گلوبل ورلڈ، تو اس میں جو ہے کنٹینیوسلی چینج آ رہی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے سکسیسفل آرگنائزیشن وہی ہیں جو کنٹینیوسلی لرن کرتی ہیں. دے آر مور اڈاپٹیبل ٹو چینج اور دے جو ہیں کریٹ اے کلچر ان وچ شیئر، ٹرانسفر اینڈ جو ہے
نالج کو شیئر اور ٹرانسفر کرتے ہیں اور ٹو ڈیولپ دی اسکل سیٹ اور کنٹینیوسلی لرن نیو تھنگس, نیو وے آف ورکنگ اور نیو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرتے ہیں. تو اب جو سروائیول ہے آرگنائزیشن کی بیسیکلی اٹ از لنک ٹو دی لرننگ آرگنائزیشن کانسیپٹ کہ جو آرگنائزیشن لرن کرتی ہیں, کنٹینیوسلی اڈاپٹ کرتی ہیں, ایک کلچر کریٹ کرتی ہے جس میں نالج شیئر کیا جاتا ہے, ٹرانسفر کیا جاتا ہے, تو وہ آرگنائزیشن جو ہے الٹیمیٹلی سکسیسفل ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس کے بعد ہم نے سیکنڈ سیکشن میں بات کی تھی او بی کی. تو اس میں ہم نے او بی کے کانسیپٹس کو ڈسکس کیا تھا, آرگنائزیشنل بیہیویئر کیا. آرگنائزیشنل بیہیویئر ڈیئر اسٹوڈنٹ بیسیکلی جو ہے اٹ ایمس ٹو ایکسپلین, انڈرسٹینڈ, ایکسپلین اینڈ پریڈکٹ بیہیویئر آف دی انڈیویجول گروپ اینڈ آرگنائزیشن. تو بیسیکلی جو ہے ہم نے اس کے لیول آف انالیسس کی بات کی, انڈیویجول لیول آف انالیسس, گروپ اور آرگنائزیشن لیول کے. انڈیویجول لیول آف انالیسس میں او بی کی ہم بات کریں تو اس میں پرسنالٹیز ہیں, پرسیپشنز ہیں, ایموشنز ہیں, موڈز کی بات کرتے ہیں ہم. تو یہ بیسیکلی ڈٹرمن کرتی ہیں جاب سیٹسفیکشن کو, ایبسنٹزم کو, ٹرن اوور کو. گروپ لیول میں ہم بات کریں تو کمیونیکیشن ہے, لیڈرشپ کا اٹ سیلف کانسیپٹ ہے, ٹیم ورک ہے, گروپس کا کانسیپٹ ہے, نیگوسیشن, نیٹ ورکنگ, پولیٹیکل اسکلس کا کانسیپٹ ہے. تو اور گروپ لیول پہ اور آرگنائزیشن لیول پہ بات کریں تو جو ہے آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے, کلچر ہے, اور ایچ آر ایم پالیسیز اینڈ پریکٹسز ہیں دیٹ افیکٹ اور انفلوئنس دی انڈیویجول بیہیویئر, انڈیویجول پرفارمنس اور آرگنائزیشنل بیہیویئر اور آرگنائزیشن پرفارمنس. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس کے بعد ہم نے انڈیویجول لیول کی جب بات کی تو اس میں انڈیویجول بیہیویئر کی بات کی تھی, اس میں ایبلٹی اینڈ ڈائمینشنز کی بات آف ایبلٹی کی بات کی تھی. ایبلٹی بیسیکلی ہے انٹلیکچوئل ایبلٹی اور فزیکل ایبلٹیز ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہے جتنا ہی ایبلٹی اور جاب فٹ ہوگا اتنی پرفارمنس جو انڈیویجول کی ہائی ہوگی. اگر اس جاب کے جو ریکوائرمنٹس ہیں جو اس کو اسکلس چاہیے اور جو ایبلٹیز چاہیے اس میں انڈیویجول میں موجود ہیں, دیر از اے میچ بٹوین دی پرسن اینڈ دی جاب, تو اس میں جو اتنا ہی اس کا جو ہے سیٹسفیکشن لیول جو ہے انڈیویجول کا ہائی ہوگا اور اس کی پرفارمنس بھی ہائی ہوگی. تو مینیجر اور لیڈر کا کام ہے جب ریکروٹمنٹ سلیکشن کرتے ہیں یا پروموشنل ڈیسیجنس کرتے ہیں یا ٹرانسفر پوسٹنگ کے ڈیسیجن کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ میکسیمم میچ کریٹ کریں, keeping in view the interest, abilities of the person and the job requirements. اسی کانٹیکس میں ہم نے لرننگ تھیوریز کی بات کی تھی ڈیٹیل سے. لرننگ کیا ہے بیسیکلی ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ان دی بیہیویئر تھرو ایکسپیرینس اور پریکٹس. تو اس میں ہم نے سوشل لرننگ کی بات کی تھی اور کلاسیکل کنڈیشننگ اور آپرینٹ اور انسٹرومینٹل کنڈیشننگ تھیوری کی بات کی تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس کے بعد ہم نے ایٹیچیوڈ اینڈ جاب سیٹسفیکشن کی بات کی تھی. ایٹیچیوڈس کیا ہے بیسیکلی ایویلویٹو اسٹیٹمنٹ ہے, آئی لائک مائی سپروائزر, آئی لائک مائی جاب. تو یہ ہے ہم نے بات کی تھی کہ بیسیکلی ایٹیچیوڈ ہے وے آف لکنگ ٹوورڈز, یہ ایٹیچیوڈز ہیں, فیلنگ اسٹیٹمنٹس ہیں, یہ بیسیکلی جو انفلوئنس کرتی ہے جاب سیٹسفیکشن کو. تو اس کے بعد ہم نے جاب سیٹسفیکشن کے کازز دیکھے تھے کہ کیا وجہ ہیں جو جاب سیٹسفیکشن جس کی وجہ سے نہیں ہوتی اور کیا وجہ ہیں جس کی وجہ سے جو ہے انڈیویجول کی جاب سیٹسفیکشن ہائی ہوتی ہے. تو اور کیا رسپانسز ہیں امپلائی کے جاب سیٹسفیکشن کے اس میں سچویشن میں. جب امپلائی جاب سے ڈسسیٹسفائیڈ ہوگا تو مینز وہ کیا کرے گا کہ اس کی پروڈکٹیوٹی کم ہوگی, ایبسنٹ ہوگا زیادہ, یا وہ نئی جاب کی طرف سے کوئی جائے گا یا لک فار دی نیو اپرچونیٹیز, تو وہ ٹرن اوور ریٹ بھی ہائی ہوگا. تو دیٹس وائی کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایٹیچیوڈ اینڈ جاب سیٹسفیکشن کا ایک لنک ہے. تو مینیجر ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا ایٹیچیوڈس ہیں, کیا تاکہ بیسیکلی جو اکارڈنگلی وہ کوئی پالیسی ڈیزائن کر سکے اور اکارڈنگلی جو ہے اچھے طریقے سے جو امپلائز کے اگر ایٹیچیوڈس ہیں ایسے تو اس کو اچھے طریقے سے جو فار ایگزامپل جو ہے اس کی پالیسیز اینڈ پریکٹسز جو ایچ آر پالیسیز ہیں اس کا وے آف جو ہے ڈیلنگ ہے اس طرح ہو کہ بیسیکلی پرپز یہی ہے کہ امپلائز کو جو ہے جاب سیٹسفیکشن لیول انکریز کیا جائے. تو اٹس اے ویری ایٹیچیوڈ کی انڈرسٹینڈنگ از اے ویری امپورٹنٹ کہ دیٹ جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ امپلائی کی جو ہے جاب سیٹسفیکشن لیول کیا ہے اور ریلیٹڈ جو جاب ویریبلز ہیں ادر جاب ویریبلز ہیں وہ کیا ہیں, امپلائز کیسے. تو امپلائی کا ایٹیچیوڈ ہے بیسیکلی اٹ انفلوئنس انڈیویجول بیہیویئر. پرسیپشن اور انڈیویجول کی ڈیسیجن میکنگ کی بات کی تھی. پرسیپشن کیا ہے بیسیکلی جو انڈیویجول ہوتا ہے ڈیئر وہ ریئیکٹ کرتا ہے, بہیو کرتا ہے اکارڈنگ ٹو ہز پرسیپشن آف ریئلٹی.
تو وہ اس کی جو ہر ورلڈ ویو ہوتا ہے، ہر بندے کی ایک پرسیپشن ہوتی ہے، اکارڈنگلی اس پرسیپشن کے بیسس پہ وہ جو ہے پرسیپشن کنسرننگ جو اس کی کوئی پرٹیکولر تھنگ ہو سکتی ہے، ایونٹ ہو سکتی ہے، سچویشن ہو سکتی ہے، یہ پرسن ہو سکتی ہے، اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ایک جو بہیو کرتا ہے. تو اس کے بعد ایٹریبیوشن تھیوری کی ہم نے بات کی تھی، پھر ہم نے بات کی تھی کہ شارٹ کٹس کیا ہے ججمنٹ کرتے ہوئے ادرس جو پیپل ہیں. تو بیسیکلی ہم نے ڈفرینٹ جو ہے ڈسکس کی تھی جو شارٹ کٹس تھے ان ججنگ ادرس. اس میں ہم نے سلیکٹو پرسیپشن کی بات کی تھی، اسٹیریو ٹائپنگ کی بات کی تھی، اسی طرح اور جو ہے سیلف فلفلنگ پروفیسی اور اس طرح کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا. تو دین وی ڈسکس دی ڈیسیجن میکنگ کی بات کی تھی، باؤنڈیڈ ریشنلٹی اور انٹیوشن کی بات کی تھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کا جو سمری یہ تھی کہ ڈیسیجن میکنگ ہے بیسیکلی جب کرنی ہے مینیجر نے یا لیڈر نے تو اس میں ریشنلٹی بھی ہونی چاہیے اور ایٹ دی سیم ٹائم انٹیوشن بھی یوز کرنا چاہیے، بیکاز اٹس ناٹ پاسبل کہ ریشنل ڈیسیجن میکنگ پروسیس جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں ریسرچر، بٹ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو میک ایوری ڈیسیجن ان ریشنل اینڈ جو پروسیس یہ اسٹیپس بتائیں اس کے اکارڈنگلی کیا جائے. دیٹس وائی لیڈر کو ریلائی کرنا چاہیے انٹیوشن پہ بھی اپنی. تو بیسیکلی کریٹیوٹی لانی چاہیے اور جو ہے انٹیوشن جو اور اگر مکس کی جائے باؤنڈیڈ ریشنلٹی ڈیسیجن میکنگ سے تو اٹس مور لائکلی کہ وہ جو ہے کوالٹی ڈیسیجن مینیجر کرے گا. دین ڈیئر اسٹوڈنٹ اسی طرح انڈیویجول لیول انالیسس پہ ہم نے ایموشنز اور موڈس کی بات کی تھی، تو سورسز آف ایموشنز اینڈ موڈس کی بات کی تھی، تو ایکسٹرنل کانسٹینٹس کی بات کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے ایموشنل لیبر کی آن امپلائز کی بات کی تھی کہ ایموشنز ہیں جو اس کی فیلنگز ہیں جو اس کی جو کسی سبجیکٹ کے بارے میں، کسی آبجیکٹ کے بارے میں، پرسن کے بارے میں، بیسیکلی یہ کاز ڈریون ہوتی ہے یا ایونٹ ڈریون ہوتی ہیں ایموشنز. جیسے نیگیٹو اور پازیٹیو ایموشنز کی ہم نے بات کی تھی، اینگر ہے، ہیٹ ہے، لو ہے، لائکنیس ہے، اور اسی طرح جو ہے ایگریسونیس ہے، اور اسی طرح جو موڈز ہیں بیسیکلی اس سے لارجر کانٹیکس جو ایموشن جو ہوتے ہیں شارٹ ٹرم ہوتے ہیں بیسیکلی، اور جو مے بھی اگر ہوں تو ریلیونٹ اگر ایموشن کنسسٹنٹ پرسسٹ کریں تو وہ موڈ میں بھی کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو موڈز اور ایموشن جو ہیں بیسیکلی جو پرپز یہ تھا اس کو اسٹڈی کرنے کا کہ ایموشنز اور موڈ ہیں بیسیکلی انفلوئنس کرتے ہیں جاب پروڈکٹیوٹی کو، انڈیویجول کی پرفارمنس کو، جاب سیٹسفیکشن لیول کو. تو دیٹس وائی اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی ایموشنز اینڈ موڈ ان دی آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ. اسی طرح ایموشنل لیبر کی بات کریں تو آج کل جو ہے بیسیکلی کچھ ڈیمانڈس ہیں آرگنائزیشن کی طرف سے یا جاب ڈیمانڈس ہیں جس کی وجہ سے جو ایک ایکچوئل ایموشنز ہوتے ہیں اس کو چھپا کے دوسرے ڈسپلیڈ ایموشنز کرنے پڑتے ہیں، تو ایموشنل ڈسوننس آ جاتی ہے. تو فار ایگزامپل ایک ہے کہ کسٹمرز کو ہم نے ہمیشہ جو ہے اسمائلنگ فیس سے ملنا ہے. تو اگر کسی کو آپ کسی کسٹمر سے اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں اور کسی نے کسی آپ کے خلاف ایسی کوئی بات کی ہے، آپ کو جو ہے ٹونٹ کیا ہے یا فار ایگزامپل آپ کو جو ہے اریٹیٹ کیا ہے، ایون دین یو ہیو ٹو اسمائل. تو یہ جو آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیمانڈ ہے، تو ایک جو اس کا انر فیلنگز ہیں ایموشنز ہیں وہ جو امپلائی ہے چھپا کے کوئی اور ایموشن ڈسپلے کرا ہے. تو جتنا گیپ ہوگا انر فیلنگز اور ڈسپلیڈ ایموشنز میں اتنا ہی ایموشنل ڈسوننس زیادہ ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اسی کانٹیکس میں ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کی تھی کہ ہر انڈیویجول یا پرسن کی نا ڈفرینٹ لیول آف ایموشنل اسٹیبلٹی ہوتی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک کانسیپٹ تھا. تو یہ لیڈرشپ کے کانٹیکس میں بھی بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے اس کو یہ بیسیکلی ایک ٹاپک ہے جس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اور بیسیکلی یہ جو ہے کنسنسس ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے افیکٹو لیڈر ہوتا ہے اس میں ہائی ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہیں. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے آرگنائزیشن اسٹرکچر کی بات کی تھی، تو اس میں ڈفرینٹ فارم آف اسٹرکچر کی بات کی تھی. اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اسٹرکچر جب کریٹ کرنا ہے ڈیزائن کرنا ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے ورک اسپیشلائزیشن کا کانسیپٹ تھا، ڈپارٹمنٹلائزیشن کا کانسیپٹ تھا، اور اس کے بعد اسپین آف کنٹرول تھا، اور اس کے بعد چین آف کمانڈ تھا، رپورٹنگ اسٹرکچر کیا ہوگا اس کے اکارڈنگلی جو ہے اسٹرکچر جو ہے آرگنائزیشن میں ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ڈفرینٹ فارمز آف اسٹرکچر ہیں آرگنائزیشن کے اندر، بیوروکریٹک اسٹرکچر ہوتا ہے، کوآپریٹو ہے، اڈاپٹیو ہے، اور اسی طرح جو ہے میٹرکس آرگنائزیشن کی ہم نے بات کی تھی، اور جو ہے پروجیکٹ بیس آرگنائزیشن کی بھی ہم نے بات کی تھی. اور اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل سے کہ جو بیہیویئرل امپلیکیشن ہیں کیا آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں کیا ہے.
تو بیسیکلی ڈیئر اسٹوڈنٹ جو اسٹریٹجی اور اسٹرکچر کا میچ ہونا چاہیے. جو اس کا کی پوائنٹ یہ تھا اس لیکچر کا کہ اگر آپ کی آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی انوویٹو ہے کہ یو وانٹ ٹو پرسو جو ہے انوویشن اسٹریٹجی اور آپ مارکیٹ میں کمپٹیشن سسٹین کرنا چاہتے ہیں اور یا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج حاصل کرنا چاہتے ہیں بیسڈ آن یور نیو پروڈکٹ اور انوویشن, تو دین یو ہیو ٹو کریٹ اے مور فلیکسیبل اڈاپٹیو کلچر, اور جس میں جو انوویشن کو جو ہے پروموٹ کیا جائے. تو جتنا یہ اسٹریٹجی اور اسٹرکچر کے درمیان میچ ہوگا, فٹ ہوگا, تو موسٹ جو ہے موسٹ پرابلی آرگنائزیشن جو ہے اپنی اسٹریٹجی اچیو کرے گی, اور جو ہے اس کی جو آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی بھی ہائی ہوگی اور انڈیویجول کی پروڈکٹیوٹی بھی ہائی بھی ہوگی. تو لیڈر کا کام ہے ٹو کریٹ اے فٹ بٹوین دی اسٹریٹجی اینڈ دی اسٹرکچر. ڈیئر اسٹوڈنٹ, ایٹ لاسٹ جیسے کہ آج کے لیکچر میں بھی ہم نے اس کو جو ریکیپ کیا پریویس لیکچر کا, تو اس میں ہیومن ریسورس پالیسیز اینڈ پریکٹسز کی ہم نے بات کی تھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, دیٹس آل فار دی کورس. ہم نے ڈیٹیل سے لیڈرشپ اور او بی کے کانسیپٹس کو ڈسکس کیا ہے. وی ڈیوائڈیڈ دی کورس ان 2 پارٹس. فرسٹ پارٹ میں ہم نے مینلی لیڈرشپ کی جو بات کی اور افیکٹو لیڈرشپ کی جو بک تھی اس کے جو چیپٹرز تھے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. آفٹر دس ہم نے آرگنائزیشنل بیہیویئر کی جو بک تھی اس کے جو ریمیننگ چیپٹرز تھے اس کی بات کی, اور موسٹ آف دی جو ٹاپکس تھے ہم نے لیڈرشپ کے کانٹیکسٹ میں کور کر لیے تھے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, وی ٹرائی ٹو کور اے میکسیمم ٹاپکس, اور آئی ہوپ کہ آپ نے جو ہے انجوائے کیا ہوگا اس کورس کو, اور بڑا ہی انٹرسٹنگ کورس ہے لیڈرشپ اینڈ او بی کا. تو آئی ہوپ کہ آپ نے جو یہ جو یہاں پہ کانسیپٹس لرن کیے ان کو جو ہے جا کے پریکٹس کریں گے, اپلائی کریں گے آرگنائزیشن کے اندر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ تو ہے کورس کے حوالے سے بات ہوئی ابھی تک. تو اب میں آپ سے تھوڑی پرسنل کوئی 5 منٹ میں چاہوں گا کہ آپ سے کورس سے ہٹ کے بھی کچھ بات کریں لائف کے حوالے سے بھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, بینگ اے ٹیچر میری کچھ سجیشنز بھی ہیں آپ کو کہ یہ بیسیکلی 1-2 کوٹیشنز ہیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. انسپائریشنل کوٹیشنز ہیں کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ, ایک یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ ایک کوٹیشن پڑھی تھی, بڑی انسپائریشنل کوٹیشن تھی. تو اس میں تھا کہ اگر آپ کسی ایگزام میں سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ایگزام میں پہلے بیٹھیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, جو سکسیس ہے وداؤٹ ہارڈ ورک نہیں آتی, اس کے لیے آپ کو پریپریشن کرنی پڑتی ہے, اور یو ہیو ٹو ٹیک انیشیٹو. جو بڑے سے بڑا کام بھی ہے اس کے لیے ایک پہلے چھوٹا اسٹیپ لینا پڑتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز سمجھتے ہیں, اف یو تھنک یو کین, اگر آپ کے اندر سیلف جو ہے کانفیڈینس ہے, بلیو ہے, یو کین ڈو ایوری تھنگ. اللہ تعالیٰ نے ڈیئر اسٹوڈنٹ ہر انڈیویجول کو کوئی نہ کوئی جو ہے اسٹرینتھس دی ہیں. جیسے ہم نے ایبلٹیز کی بات کی تھی, تو بیسیکلی پرپز یہ تھا کہ ڈفرینشیٹ کریں یہ کہ کس میں کون سی اسٹرینتھ ہے, نہ کہ انڈیویجول کی یہ کریں کہ ایک جو ہے ہائیلی کیپیبل ہے اور دوسرا انکیپیبل ہے. پرپز یہ کہ آئیڈینٹیفائی دی ڈفرینسز اور اسٹرینتھس. تو ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک کچھ اسٹرینتھس دی ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ اپنی اسٹرینتھس کو پہچانے اور ویکنیسز کو اوور کم کریں. تو ایک ڈیئر اسٹوڈنٹ اس سے ریلیٹڈ ایک بڑی زبردست کوٹیشن تھی. جب میں باہر تھا اسٹڈیز کے لیے, تو وہاں پہ ایک جو کنڈر گارڈن ہوتا ہے, بچوں کا نرسری اسکول تھا, تو اس کے باہر لگی تھی ایک کوٹیشن, if you are apple, don't try to be a banana, otherwise you will always be a second rate banana. So very important lesson in this quotation کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز کی اسٹرینتھ دی ہے, آپ کا ایک انٹرسٹ ہے, تو اس کو فالو کریں. تو کوئی بھی پروفیشن برا نہیں ہوتا. ہمارا پرابلم کیا ہے, ہماری کچھ سوشل جو ہے پریشر ہوتا ہے, فیملی کی طرف سے ہوتا ہے. تو وی بیسیکلی یہ ہے کہ ہم اچھا کسی ایسی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں جہاں ہم اچھا پرفارم نہیں کر رہے تھے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نالائق ہیں. نالائق نہیں ہوتے, یا یہ نہیں کہ ہم جو ہے ہمیں کیپیبلٹیز نہیں ہوتی. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہ کام کرنے کی ہمیں اسٹرینتھ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا تھا. تو بیسیکلی انسان کو وہ کریئر اور وہ چیزیں کوشش کرنی چاہیے چوز کریں جس میں اس کا اپنا انٹرسٹ ہو اور اپنا جو ہے اس کی جو اس میں اس کا جو اسٹرینتھس ہوں. تو انٹرسٹ ہوگا اس میں کیپیبلٹیز ہوں گی, تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے سپیریئر پرفارمر ہوگا اپنی فیلڈ میں. تو فار ایگزامپل اگر
آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے, آپ کا شوق نہیں ہے, آپ میں وہ اسٹرینتھ نہیں ہے, مگر آپ کے فیملی کی طرف سے پریشر ہے اور آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں. آپ کو موسٹلی یہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بنیں, مینس ڈاکٹر بن گئے مے بی, مگر یہ کہ آپ لائف میں کریئر میں کبھی بھی ایک جو ہے سکسیسفل ڈاکٹر نہیں بن سکیں گے. تو کریں وہی ڈیئر اسٹوڈنٹ جو آپ کی اسٹرینتھ ہے, جو آپ کے انٹرسٹ ہے. تو انشاءاللہ جو آپ کی اسٹرینتھ ہوگی, جو آپ کے اسٹرینتھ ہوں گے, تو اگر وہی کام کریں گے تو اپنی فیلڈ میں آپ جو ہے نمبر 1 ہوں گے. ادروائز وہی والی بات, اف یو آر ایپل ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اے بنانا, ادروائز جو ہے یو ول آلویز بی اے سیکنڈ ریٹ بنانا. تو اپنی فیلڈ میں آپ جو ہے ایکسل نہیں کر سکتے. ایک تو یہ بات ہوگی ڈیئر اسٹوڈنٹ. اور یہ ہے کہ ہمیں جو آج کل ہیں, جو ہم اپنے ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں, اللہ پاک جو ہے ہمارے ملک کو جو ہے امن دے, ہمارا ملک ترقی کرے, اس میں بہت پوٹینشیل ہے اور ہم لوگوں میں بھی بہت پوٹینشیل ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. بس ہمیں ایک لیڈرشپ اور ہمیں اپنے ایک بیہیویئرز, اپنے جو ایٹیچیوڈس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ کہ ہمیں ٹالرنس کی ضرورت ہے, عدم برداشت جو ہے ہمیں کم ہوتا جا رہا ہے. تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ اپنے ہر ایک کے اپنے ایک ویو پوائنٹ ہوتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, ان ویو پوائنٹس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, مگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ٹالرنس ہونی چاہیے, دوسرے کے ویو پوائنٹس اور ان کے ویلیوز کو بھی, ان کی ویلیوز کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے. اور یہ اسلام کا درس ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ امن کا مذہب ہے, پیسفل ریلیجن ہے اسلام. تو ہمیں جو ہے بیسیکلی ہمارا پرابلم آج کل ٹالرنس کا ہی, کہ ہمیں ٹالرنس نہیں ہے, ہم عدم برداشت ہے. تو کوشش کریں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ینگ ہیں, تو کوشش کریں عدم برداشت پیدا کریں. تو ہر بندے اپنے جو ہیں آپ اچھی باتیں بتائیں, نیکی کی جو ہے تلقین کریں, بالکل برائی سے روکنا چاہیے, نیکی کی تلقین کرنی چاہیے, مگر ایک لمٹ میں. اور جو دوسروں کے ویو پوائنٹ ہیں تھوڑا اوپن ہو کے سوچنا چاہیے. اوپننس ٹو ایکسپیرینس ہے, جیسے کہ ہم نے لیڈرشپ کے کانٹیکس میں بات کی, تو ہمیں تھوڑی سی ایک ٹالرنس ہونی چاہیے. تو ہمارا جو مذہب ہے یہ بھی اسی کی تعلیم دیتا ہے, ٹالرنس کی, اور یہ بڑا ہی پیسفل مذہب ہے, پیسفل ریلیجن ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ سے بہت سی باتیں اور کرنے کی تھیں, مگر یہ کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے نہیں کر سکتا. مگر یہ کہ میری دعا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے اپنی جو کیریئر میں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے, اور آپ آنیسٹی سے کام کریں میں, اور اپنا جو ہے کام محنت سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. اور اسپیشلی ڈیئر اسٹوڈنٹس اپنے جو ہیں پیرنٹس کا خیال رکھیں, اور اسپیشلی اپنے جو اہل و عیال ہیں, ریلیٹیوز ہیں, ان کا خیال رکھیں, گرد و نواح کا خیال رکھیں, اور نہ کہ صرف اپنے لیے جئیں بلکہ اپنی سوسائٹی کے لیے بھی کچھ کریں, اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کریں. کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو آپ کو یہ پے بیک ہوتا ہے. تو اگر ہر بندہ کسی کے ساتھ اچھا کرے گا تو الٹیمیٹلی ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ ہوگا. تو مٹیریلسٹک ہو کے صرف اپنے فائدے کے لیے نہ سوچیں, اپنے لیے کریں, کریئر ڈیولپ کریں, بٹ ٹرائی ٹو گیو سم تھنگ ٹو کنٹری اینڈ سوسائٹی ایز ویل. اور جو ہیں آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں ان کو اچھے طریقے سے پوری کریں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس دیٹس آل فار ٹوڈے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.